على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورہ یوسف ہم کر رہے ہیں. سورہ یوسف کی تقریباً ہماری 64 ہو گئی ہے. اب صرف چند ہی آیات رہ گئی ہیں. اب یہ کلائمیکس کے اوپر اب ایک سورج جاری ہے، اور اگر آپ اس کے حصوں کو دیکھیں تو اب ہم اس حصے میں آ چکے ہیں کہ جہاں سیدنا یوسف کی جس طرح سے انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد ان کے ساتھ معاملات ہوئے، ان کو کس طرح سے کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈالا، پھر کس طرح سے ان کو کنویں سے نکال کے ان کو خریدا گیا، پھر ان کے اوپر تہمت لگی، اور پھر ان کو جیل، انہوں نے خود ہی دعا مانگی، جیل میں گئے، جیل سے پھر کس طرح سے باہر نکلے، اور کس طرح سے وہ جو تہمت ان کو لگی تھی وہ بھی انہی کے ذریعے، جنہوں نے لگائی تھی انہی کے ذریعے اس کی صفائی بھی ہوئی، اور پھر اب اقتدار بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا پورا ایک. تو اس سے دیکھیں اللہ کی جو ایک تدبیر ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے. بندہ اپنی جتنی تدبیریں کرتا رہے، اللہ کی ایک اپنی تدبیر ہے. اب یہاں سے آخری کلائمیکس کا حصہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آج میرے خیال میں نعمان صاحب کی پہلی ابتدائی آیت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے نعمان صاحب؟ جی جی. تو سر آیت کی تلاوت کریں اور شروع کریں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال فعل ہے، حل اسم ہے، آمنو فعل ہے، کم اسم ہے، اعلیٰ جو ہے حرف ہے، اور ہی جو ہے یہ اسم ہے، اللہ جو ہے حرف ہے، کما جو ہے اس میں کاف جو ہے حرف ہے، اور ما جو ہے اسم ہے موصولہ. امنتو فعل ہے، کم اسم ہے، اعلیٰ حرف ہے، اخی اسم ہے، اور ہی بھی اسم ہے. من حرف قبل اسم ہے، فا جو ہے حرف ہے، اللہ اسم ہے، خیرن اسم ہے، حافظہ اسم ہے، واو حرف ہے، ہوا اسم ہے، ارحم اسم ہے، اور راحمین بھی اسم ہے. قالا جو ہے فعل. ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ چلے ٹھیک ہے بعد میں پوچھ لیں. چلے اب سارے وقت میں ٹینشن میں رہوں گا. نہیں بعد میں پوچھ لیں، وہ مسئلہ تھوڑی ہے سر. ٹھیک ہے. قالا جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، پھر قالا کے بعد جو ہے وہ مقول آئے گا، اور اس میں پھر آگے جو ہے حل جو ہے وہ اس میں استفہام ہے جس کے معنی ہے کیا، تو یہ مبتدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آمنو جو ہے وہ فعل مضارع واحد متکلم ہے. میں صرف اس لیے پوچھ رہے ہیں آپ کا، میں وہ آپ کا اشکال ہے اس کو ختم کر دوں. آپ نے ارحمو کو اسم کا ہے نا سر؟ جی. مجھے بتائیں یہ ارحمو اسم کے علاوہ بھی کچھ لگتا ہے آپ؟ اسم کے علاوہ اس میں تفضیل ہوگا نہیں؟ نہیں تبدیل تو اس کی کیٹیگری ہوگی نا مزید. آپ نے کہا اسم ہے، اسم کے علاوہ کچھ لگتا ہے آپ کو؟ یعنی ہم تو اس میں اسم فعل اور حرف ہی کرتے ہیں نا شروع کی کیٹیگری. میں نے آپ سے کہا اسم کے علاوہ کوئی اور چیز لگتی ہے؟ یہ فعل یا حرف لگ سکتا ہے؟ حرف تو نہیں لگ سکتا. فعل لگتا ہے یہ ارحمو؟ ارحم ہاں لگتا ہے. کون سا صیغہ لگتا ہے؟ یہ ارحمو تو لگتا ہے مضارع واحد متکلم. واحد متکلم.
یاد رکھیے گا اس میں تفضیل کا جو وزن ہے، اس میں تفضیل کا جو وزن ہے اور واحد متکلم کا وزن ہے وہ ایک ہی ہے. اس میں تفضیل کا اور اس میں اپنا واحد متکلم مضارع واحد متکلم کا سیدھا ایک ہی ہے، افعلوا کے وزن کے اوپر. ٹھیک ہے، افعلوا کے وزن پر. تو پہچان اس کی کیا ہے؟ دو پہچان ہے اس کی. اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے. اگر یہ بطور اس میں تبدیل آئے گا نا تو اس سے پہلے آپ کو مبتدا ملے گا. صحیح. ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو ہوا کی صورت میں آ گیا. صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسری زیادہ تر یہ جب اس میں تبدیل آتا ہے نا تو یہ مضاف بن کے آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. بس یہ سب ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں میں نے رکھنا تھا، کیونکہ آپ نے اس وقت اس کو کہا نا تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ نے اس دوسرے والے پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس کو اسم کال کیا یا بس آپ نے اس کو اسم کال کر دیا؟ یہ صرف پوائنٹ آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ افعلوا کا وزن جو فعل مضارع واحد متکلم اور اس میں تبدیل کا وزن ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. ٹھیک ہے سر، اب آپ چلو. سوری میں نے آپ کو بیچ میں روک دیا. نہیں جی. قالا آپ نے کہا فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور حل جو ہے وہ قالا کا پھر آگے آپ کو مفعول ڈھونڈنا ہوگا. اب آگے مفعول. ٹھیک ہے. حل جو ہے استفہام ہے تو یہ مبتدا ہو جائے گا. حل جو ہے وہ کون سا استفہام ہے سر؟ یہ اس میں استفہام ہے نا. اس میں استفہام ہے کہ یہ حرف استفہام ہے. یا میرے خیال سے اس میں استفہام ہے. نہیں، یہ حل جو ہے یہ حرف استفہام ہے. حمزہ اور حل، آ اور حل جو ہے حرف استفہام ہے. اسماء استفہام مبتدا بن کے آتے ہیں. تو پھر یہ مبتدا نہیں ہوگا. نہیں، اس کو مبتدا نہیں، سوال ہی ہے. اچھا، یہ وہ سوال ہے جس کا آپ کو جواب عموماً ہاں یا نہ میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حرف استفہام، اس کو صرف آپ حرف استفہام دیں گے. یعنی قالا کو آپ نے کہا فعل ماضی، یہ تو سمپل ہو گیا، فعل ماضی ہو گیا اور اس کو حرف استفہام دے گا. فی الحال جی. اچھا، آمنو جو ہے وہ فعل مضارع واحد متکلم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کا فاعل جو ہے وہ انا ہو گیا. اور کم جو ہے اس کے ساتھ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہیں فعل مضارع، یہ فعل پلس فاعل پلس مفعول پلس مفعول ہو گیا. یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اعلیٰ جو ہے وہ جارہ ہے اور ہی جو ہے وہ مجرور ہو گیا. تو یہ متعلق، یہ آمنو کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. ترجمہ کریں نا یہاں پر. انہوں نے کہا کیا میں اس کے انہوں بارے نے کہا کہ اس نے کہا. اس نے کہا. انہوں نے کیوں کہا آپ نے سر جی؟ پالا ہے، پالو تھوڑی ہے. میں نے کہا حضرت یعقوب کا ذکر ہو رہا تھا، میں نے انہوں نے کہہ دیا. اچھا آپ نے اس انداز سے کہا. ٹھیک ہے جی، کریں. اچھا، تو اس نے کہا کیا اس کے بارے میں تم پر اعتبار کروں. ٹھیک ہے. تو یہ آگے چلو. آگے چلیں. اچھا، اللہ جو ہے میرے حساب سے شاید حسر ہوگا یہاں پہ، کیونکہ پہلے جو ہے وہ جملہ موجب نہیں ہے. کیسے پتا موجب نہیں ہے؟ وہ سوال آ گیا نا، حل سوال آ گیا. ٹھیک ہے. اللہ کو آپ نے پھر لے لیا حسر لے لیا. اچھا، پھر کاف جو ہے یہاں پر جا رہا ہے تشبیہ کے لیے. ٹھیک ہے. اور ما جو ہے موصولہ ہو گیا. تو آگے ہم اس کا صلہ ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے. امنتو جو ہے یہ ہو گیا امنتو فعل ماضی واحد متکلم ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہاں مضارع کا صیغہ ہے. جی، وہی مادہ ہے، وہی سب کچھ، وہی ہے الف لام. جی، یہاں ماضی کا آ گیا. ماضی کا آ گیا. یہ بھی فعل یہ فعل اور فاعل ہو گیا، اور کم جو ہے اس میں مفعول ہو گیا.
یہ بھی پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے آگے چلنے ابھی اعلیٰ جو ہے پھر جارا ہو گیا ٹھیک ہے. اور اخی ہی فعل مضارع ہو کے اس کا مجرور ہو گیا. او سوری مرکب اضافی سوری مرکب اضافی ہو کے اس کا مجرور ہو گیا تو یہ متعلق بن گیا. علی اخی ہی متعلق بن گیا. ترجمہ کریں یہاں تک سر. مگر جیسا کہ میں نے اعتبار کیا اس کے بھائی کے بارے میں. ٹھیک ہے. علی اخی علی اخی اس کا بھائی کیوں ترجمہ کرے. چلے ٹھیک ہے اس کے بھائی. ٹھیک ہے. ہاں من قبل. من قبل جو ہے من قبل کیا ہوگا یہاں پہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو من تو کر لینا. من کیا ہوگا. من تو جارا ہو گیا من جا رہا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور قبلو جو ہے وہ تو ظرف ہو اچھا گیا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جو دو اسم ہیں ایک قبلو اور ایک بعدو. جی ایک قبلو اور ایک بعدو. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ مفعول فی نہیں ہوگا یہاں پہ. بات سمجھ. پہلی بات تو سمجھیں ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ مضاف بنتے ہیں اور پھر اس کے آگے آپ کو مضاف الیہ ملتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب اگر اس سے پہلے من آئے گا تو ڈیفینیٹلی من کیا کرے گا. اگر اس سے پہلے من نہیں آئے گا تو یہ حالت نصب میں ہوگا کیونکہ ظرف ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کا آپ کو مضاف الیہ ملے گا. اس سے پہلے من اگر آپ کو ملے گا تو پھر اس کو حالت جر میں جانا چاہیے. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ من کے بعد حالت جر میں نہ ہو بلکہ اپنی اصلی حالت میں ہو. قبلو اس کی اصلی حالت ہے. دمہ اس کی اصلی حالت ہے. تو اگر اس سے پہلے آپ کو حرف جارہ من ملے اور جو ظرف آ رہا ہے یہ اس کی حالت تبدیل نہ ہو, یہ اپنی اصلی حالت میں رہے یعنی دمہ کے ساتھ رہے, قبلو یا بعدو رہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ معذوف ہے. اس کا مضاف الیہ محذوف ہے. ادروائز کیا ہوگا اگر من آئے گا تو یہ قبلی آگے قبل الفجر آپ کو مل جائے گا. ملتا ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یا تو اگر اس کا مضاف الیہ ظاہر ہوگا تو پھر یہ حالت جر میں چلا جاتا, اور اگر من نہیں ہوتا تو پھر بھی اس کا مضاف الیہ موجود ہوتا اور یہ قبلہ ہو جاتا. صحیح. لیکن اگر اس سے پہلے حرف جارہ آ رہا ہے لیکن یہ اپنی حرکت کو اگر تبدیل نہیں کر رہا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو من کو جارہ لے کے اس کو ظرف لے لیں اور یہ بن ہی جائے گا متعلق ہی. تو علی اخی ہی بھی متعلق ہوگا اور من قبل بھی متعلق. کیا آپ کو پتا ہے نا کہ من تو ویسے ہی آ گیا تو متعلق ہی بنے گا. جارہ تو ویسے ہی آ گیا. صحیح. اور ظرف کو بھی آپ کو معلوم ہے کہ ظرف اپنے ساتھ مل کے اپنے مضاف الیہ سے مل کے کیا بنتا ہے. ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف جو ہے وہ ظرف ہو تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں متعلق ہی بناتے ہیں. جی جی شبہ شبہ جملہ جملہ بن جاتا ہے. یعنی شبہ جملہ دو طریقوں سے ہوگا, یا تو ہوگا وہ مرکب جاری یا ایسا مرکب اضافی کہ جس کا مضاف جو ہے وہ ظرف ہو, تو یہ بھی متعلق بن جائے گا. اس میں ایسا لگتا ہے نا کہ کوئی چیز معذوف تو نہیں ہے, یعنی جیسے وہ بات تو آئی گئی کما امنتکم علی اخیہ. قبل مطلب اس سے پہلے والی بات کی, اس سے پہلے مطلب یہ ایک اس کا کیونکہ نارمل ایک ٹرینڈ ہے نا کہ حرف جارہ کرتا کیا جب مجرور کر دیتا. جو مجرور تو نہیں کر رہی ہے. کیوں نہیں کر رہا, صحیح. کیا وجہ. تو پھر اس کو دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو گرامر پوری بنتی ہے یہ تو بیسیکلی نان عرب کے لیے بنتی ہے. انہوں نے پھر اس کے کوئی نہ کوئی وجوہات نکالی اور عربوں نے پھر جو گرامر والے انہوں نے پھر اس کا وہ اپنا معذوف بھی ڈھونڈتے ہیں کوئی نہ کوئی, اس کا کوئی نہ کوئی معذوف بھی نکالتے ضرور ہے, ایسا نہیں ہے, چھوڑتے نہیں ہے. اب آپ اس کی ترکیب بنائیں سر. کا کو آپ نے جارہ کا, ماں کو موصولہ کا, تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے یہ جو پورا پورشن ہے یہ پورا پورشن صلہ بن گیا نا. یہ جملہ فعلیہ بن کے ماں کے لیے صلہ بن جائے گا, اور یہ پورا صلہ جو ہے وہ کاف کے لیے جو ہے وہ مجرور بن جائے گا.
جی، اور یہ اس کے لیے مجرور ہو کے پھر کیا بن جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا. متعلق ہوگا، کیا بنے گا؟ مرکب جاری تو متعلق ہی بنے گا نا. لیکن کیا ہو، کس کے متعلق بنے گا؟ آمنو کے. اللہ آ گیا نا، تو بیسیکلی اس نے کیا کیا، ایک طرح سے اس کو حسر دے کے اس کو باہر کر دیا نا. یہاں یا اللہ جو ہے یہ سوائے کا مفہوم بھی دے رہا ہے. یہ یہاں جو اللہ جو ہے وہ غیرہ جس کو کہتے ہیں استثنا بھی کہہ سکتے تھے. جی آپ نے استثنا بھی بولا تھا ایک دفعہ. استثنا اس لیے نہیں نکل رہا نا کیونکہ پیچھے جو جملہ آ رہا ہے وہ غیر موجب ہے. صحیح. ترجمہ کریں اس کا پورا ایک. اس نے کہا میں اس کے بارے میں تم پر اعتبار کیا میں اس کے بارے میں تم پر اعتبار کروں مگر جیسا کہ میں نے اس کے بھائی کے متعلق اس سے پہلے تم پر اعتبار کیا. اچھا یہ میں نے کہا نا اس کا انہوں نے، میں نے دیکھا ہے ابھی، اس کا انہوں نے جو ہے نا وہ مضاف الیہ معذوف رکھا ہے. کیا معذوف ہے پتہ ہے؟ حاضہ، من قبل حاضہ، اچھا من قبل حاضہ ہو جائے. ترجمہ کریں ذرا دوبارہ ایک منٹ اس کا پورا. اس نے کہا کیا اس کے بارے میں تم پر اعتبار کروں مگر جیسا کہ میں نے اس کے بھائی کے متعلق اس سے پہلے تم پر اعتبار کیا. کسی اور صاحب کے پاس کوئی ترجمہ ہے اس کے علاوہ؟ اس میں ایک ترجمہ ہمیں حل جو ہے کے معنی نہیں سے کیے میں. جی اس کا ایک کچھ لوگوں نے اس کا حل کو جو ہے وہ جو ہے نا نفی کے مفہوم میں بھی لیا. یعنی انہوں نے جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ سوالیہ کیا میں کروں، اور کچھ نے اس کو نہیں میں امانت دار سمجھ کے بھی کیا. یعنی اس حل کو جو ہے نفی میں بھی لیا. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ حل کو نفی میں کیوں لیا. میں اس کو چیک کرنا ہی بھول گیا اور پوچھنا ہی بھول گیا ہوں عامر صاحب سے. صرف ایک انور صاحب نگہت ہاشمی اس نے کیا ہوا، باقی سب نے کیا ہی کیا ہوا. ہاں نہیں کچھ اور لوگوں نے بھی کیا. میں نے بھی 360 پہ جو دیکھا تھا وہ نہیں میں تھا، بقیہ تو کیا میں تھا. ہاں تو اس کو مطلب کیونکہ دیکھیں جب کوئی آپ جو بھی تراجم دیکھیں یا کوئی بھی چیز دیکھیں، ترکیب دیکھیں، تفسیر دیکھیں، اس میں اگر آپ کو ایک آدمی بھی کوئی ڈفرنس دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی. وہ الٹ اپ نہیں لاتا کہ اپنی کوئی بھی سوچ ہوگی. تو اگر ہمارے سامنے اگر آ جائے تو بس صرف اپنی اس کے لیے، کل کو یہ نہ ہو کہ ہم کسی سے بات کریں یا کوئی ہمارے سامنے بات کرے تو مر جائے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہلکا ماننے تو نہیں. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو ہمیں احترام کرنا چاہیے. ایکسیپٹ کریں نہ کریں یہ ایک الگ سوال ہے. کسی چیز کو تسلیم کرنا ایک الگ سوال ہے، لیکن کسی چیز کو سرے سے، کسی کی محنت کو، کسی کے کام کو ریجیکٹ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ تھوڑی زیادتی ہے. آپ کو ناپسند ہے آپ چھوڑ دیں، آپ رک جائیں، بولیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کی اپنی ایفرٹ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی اگر ایفرٹ کو ہم ریکگنائز نہ کریں تو ریجیکٹ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے سر آگے چلیں. پھر فا جو ہے استنافیہ ہے، اللہ مبتدا ہو گیا، خیرون جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، اور حافظہ جو ہے میں نے تو تمیز کیا ہے. تمیز کیوں کیا وجہ بتائیں؟ ایک تو وہ حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا خیرون جو ہے اب اس میں تفضیل کے بعد اس کی وضاحت تو نہیں ہو رہی کہ وہ کس چیز میں بہتر ہے. ٹھیک ہے. تب بیسیکلی تمیز کرتا کیا ہے؟ جو ابہام کو دور کرتا. ابہام کو دور کرتا ہے. صحیح تمیز. اچھا ایک سوال پوچھوں آپ سے میں، جی کیونکہ اب وہ لیول تو آپ لوگوں کا ماشاء اللہ آگے ہے کہ سوال پوچھنے چاہیے. یہ خیر اور اس کو اس میں تبدیل کا آپ نے، ٹھیک ہے. سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، فی ہن خیرات الحسان، بڑی فیوریٹ آیت ہے ہم سب مردوں کے لیے. صحیح ہے کہ نہیں ہے سر؟ اس میں غلط کیا ہے؟
صحیح ادھر صحیح. ہے. وہی تو آیت ہے سورہ رحمان کی جو بڑی فیوریٹ ہے مجھے. ایک فی ہند خیرات الانسان اور ایک دوسری ہے نا لم یت میں سننا انسن قبلہم ولا جان. یہ دو ہی تو آیت ہے بڑی فیوریٹ ہماری سورہ رحمان کی. خیرات الانسان اگر آپ دیکھیں تو وہ خیرات جو ہے وہاں تا جو ہے اس مؤنث کے لیے ہے، لیکن وہاں خیرات الانسان یہی سیم مادہ یہی سم ہے، لیکن وہ اس میں تبدیل نہیں ہے. وہ اس میں تبدیل نہیں. یہ میں نے کل ہی پڑھا دیکھا ذرا اسی کو کھول دیا. وہ جو ہے اس میں تبدیل نہیں ہے. دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب یہ آئے ان خیرات الانسان موقع ملے. جی اس کو کمپلیٹ کریں. اللہ مبتدا خیر الخبر حافظ تمیز. جی آگے. اچھا یہ خیر حافظہ پوری خبر نہیں ہوئی میں نے تو. نہیں خیر یہ تمیز ہو گیا نا اس کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اللہ مبتدا خیر خبر اور حافظہ تمیز ہو کے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. واو جو ہے عطف لیں گے ٹھیک ہے. اور ہوا جو ہے پھر مبتدا لے لیں گے. ارحم الراحمین یہ مرکب اضافی ہو گیا. بالکل یہ مضاف ہو گیا. ارحمو جو ہے وہ ہم نے ابھی مضاف ہو گیا اور الراحمین مضاف الیہ ہو گیا. اور یہ اس کی خبر ہوگی. ترجمہ کریں سر. تو اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی وہ سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ زیادہ رحم کرنے والوں میں سے یا سب سے زیادہ، کیونکہ اس میں تبدیل ہے دونوں جگہوں پہ آپ نے اس میں تبدیلی کا معنی لے کے آنا. اچھا یہ ارحم الراحمین حال تو نہیں ہے نا؟ نہیں کیوں حال کیوں بنا رہا؟ وہ بس ایسے میں نے کہا کہ وہ آ گئی نا ضمیر آ گیا. حالیہ لے رہے تھے آپ. وہ آپ نے ایک بتایا تھا نا کہ بالکل ایک طریقہ، لیکن یہاں بن نہیں رہا نا. تو اسی کے ساتھ اللہ جو ہے وہ سب سے بہترین ہے حفاظت کرنے میں اور وہی ہے رحم کرنے والوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں. تو یہ حال نہیں ہے. حال تو پھر آپ کو جملے کو تھوڑا سا دیکھنا ہی پڑے گا نا معنی کے حساب سے. حال کی تو ضرورت نہیں. اگلی آیت پڑھو. ماشاء اللہ. آگے اگلی آیت دو آیتیں ہیں نا آپ کی سر. جی. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. واو جو ہے حرف ہے، لما جو ہے وہ ظرفیہ شرطیہ ہے، فتحو فعل ہے، متاع اسم ہے اور ہم بھی اسم ہے. واو حرف ہے، سوری وجدو جو ہے وہ فعل ہے، بداعتہم بداع اسم ہے اور ہم بھی اسم ہے، ردت فعل ہے، الہ حرف ہے اور ہم اسم ہے، قالو فعل ہے، یا حرف ہے، ابا اسم ہے اور نا بھی اسم ہے، ما بھی اسم ہے، نبغی فعل ہے، حاضی جو ہے وہ اسم ہے، بداعتو جو ہے اسم ہے اور نا بھی اسم ہے، ردت فعل ہے، الہ حرف ہے، نا اسم ہے، واو حرف ہے، نمیرو فعل ہے، اہل اور نا دونوں اسم ہیں، واو حرف ہے، نحفظو فعل ہے، اخا جو ہے وہ اسم ہے اور نا بھی اسم ہے، واو حرف ہے، نزدادو فعل ہے، کیلا اسم ہے، بعیرن بھی اسم ہے، ذالک بھی اسم ہے، کیل بھی اسم ہے اور یسیر بھی اسم ہے. اچھا واو جو ہے یہ استنافیہ ہو گیا، لما جو ہے یہاں پہ ظرفیہ ہو گیا لما، اور جب
فتحو جو ہے فعل اچھا ماضی. لما کو آپ جب ظرفیہ لیتے نا اس کو ظرفیہ شرطیہ دونوں لیا کریں اچھا ظرفیہ شرطیہ. کیونکہ اس کا بعض دفعہ آپ کو جواب بھی مل جاتا ہے بعض دفعہ اس کا جواب نہیں بھی ملتا ہے. آپ کو ظرفیہ شرطیہ لیں ٹھیک ہے. لما کو آپ نے کہا ظرفیہ شرطیہ آگے چلے. فتحو جو ہے وہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے اس کا جو فاعل اسی میں ہے ہم. ٹھیک ہے پھر آگے آ گیا متا. کیا کریں اور جب انہوں نے کھولا انہوں نے کھولا متاعہم یہ جو ہے مرکب اضافی ہو کے مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان اپنا سامان. وجدو. اچھا آپ وجہ تو یہاں سے الگ چیز آ گئی نا الگ فیل. تو اب آپ کہیں کہ یہ جو بیسکلی فتح متاعہم جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو کے لما کے لیے مضاف الیہ بھی بن گیا. آپ نے اس کو ظرف کیا نا جی 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 وہ مضاف تو یہ اس کے لیے مضاف الیہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا ہی مضاف الیہ نہیں ہو جائے گا اس کے لیے آگے جو نہیں آگے دیکھیں آگے آپ دیکھیں وجدو. وجدو یہ بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب ہو گیا. یہاں کا ترجمہ کریں یہاں تک وجدو. اس کا باب اور معنی بتائیے پہلے وجدو کا. اس کا جو وہ ہے واو جیم دال ہے. ٹھیک ہے پہلا صیغہ بنائیے. وجدہ یجدو وجودن. تو وجدہ یجدو تو یجدو کے اندر تو واو غائب ہو گیا کیوں بھائی؟ یہ وہ ہو گیا نا یوجدو سے جو ہے. قانون بتائیے قانون. قانون اس کا حروف علت فا کلمے میں آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں مثال. مثال. قانون یاد رکھا کرے سر. مثال. اور مثال واوی کا کیا قانون ہے کہ مثال کا واوی فعل مضارع معروف کے اندر گر جاتا. جی ٹھیک ہے. اچھا وجدو کا ترجمہ کریں سر. انہوں نے پایا. اب آپ غور کریں انہوں نے پایا کیا لگا پیچھے کیا تھا جب انہوں نے کھولا. جب کو آپ نے کہا شرطیہ ظرفیہ ظرف آپ بنا چکے. جب انہوں نے کھولا انہوں نے پایا. اب کیا لگ رہا انہوں نے پایا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جواب. اس کا جواب لگ رہا ہے نا. جی جی. اب یہ اس کا جواب بن گیا اس لمحہ کا. جی وجدو انہوں نے پایا. بداعتہم یہ پھر مفعول ہو گیا مرکب اضافی. بداعتہم اپنی پونجی کو یا اپنی رقم کو کہہ لیں. ٹھیک ہے اپنی پونجی کو. ردت جو ہے یہ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث ہے. واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے. ردت لوٹائی گئی. الیہم الا جو ہے وہ یہ الیہم جو ہے وہ ہو گیا مرکب جاری ہو کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. ردت الیہم ترجمہ کریں. انہوں نے اپنی پونجی کو پایا جو انہیں لوٹائی گئی. لوٹائی گئی انہیں. اب مجھے بتائیں ردت الیہم کیا لگ رہا ہے؟ اور مجھے تو صفت لگ رہی تھی. صفت ہے. پتہ نہیں صرف کیسے لگ رہی ہے؟ نہیں تو یہ بداعتہم کی کیا چیز ہے ہو گئے یہ پونجی ہے نا جو ان کو واپس کر دی گئی. تو یہ اس کی کیفیت حال نہیں بن سکتی. اچھا حال حال ہی لگے گا. پتہ نہیں. یہ حالت نصب میں ہے محلن. محنت تو بہت ہاں محنت آپ اس کو حال ہے لیکن وہ صرف سے لگ رہی ہے اپنا حال ہی لگ رہا ہے. حال لگ رہا ہے. اچھا ٹھیک آگے چلیں سر. قالوا یا ابانا ما نبغي. قالو جو ہے وہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہو گیا. یا جو ہے حرف ندا ہے. ابانا جو ہے وہ مرکب اضافی ہے اور ابا جو ہے وہ حرف ندا کی وجہ سے جو ہے وہ نصب میں آ گیا. اس کا مضاف جو ہے کیوں آ گیا سر مجھے بتائیے. ابا کیوں بنا؟
میں چاہ رہا ہوں پچھلا بھی تھوڑا سا آپ کا ریویژن ہوتا رہا. ابا کیوں مانا؟ مانا کہ حرف ندا کے بعد اگر مرکب اضافی ہو تو مضاف جو ہے اس کا حالت نصب میں چلا جاتا وہ تو چلے مان لیا. ابا کیوں مانا؟ یہ کون سے والا حروف میں آتا ہے؟ یہ کون سے والا اسماء ہے؟ یہ اسماء خمسہ ہے. وہ آپ نے ابن. ہاں یہ اسپیشلی بنتے ہیں ابن اخون. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی حالت نصب جر اور رفع تینوں مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اے ہمارے ابا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا ما نبغی. ما جو ہے وہ استفہام ہے اور نبغی جو ہے وہ فعل مضارع جمع متکلم ہے اور اس کا مادہ جو ہے وہ با غین یا ہے. صحیح ہے. بغیا یبغیو سے بغا اور یبغی بنا تو یبغی سے نبغی ہو گیا. تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا ہم کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے قالو کے لیے مقولہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر حاضی ہی جو ہے وہ اس میں اشارہ ہو کے یہاں پہ مبتدا ہو گیا. بداعتنا یہ جو ہے مرکب اضافی ہو گیا. بداعتنا ہماری پونجی. یہ ہے ہماری پونجی ردت لوٹائی گئی الینا ہماری طرف. تو حاضی بداعتنا تو یہ تو جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ردت الینا آپ نے جیسے پہلے کہا حال تو یہ بھی حال ہو گیا. یہ بھی حال ہو گیا. جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے سر. پھر وا جو ہے یہ استنافیہ لے لیں یہاں پہ. نمیرو جو ہے فعل مضارع جمع متکلم ہے اور میم یارا اس کا مادہ ہے. میارا یم یرو سے مارا یمیرو. ٹھیک ہے. مارا یمیرو. اس کے معنی ہوتے ہیں کھانے کی چیز یا غلہ لے کر آنا. کھانے کی چیز نہیں ہے. آپ اگر پیزا ہٹ سے لے کے آ رہے ہیں تو نمیرو نہیں کہلائے گا. لیکن آپ یہاں چکی سے جو گھر کا سامان لا رہے ہیں نا وہ نمیرو کہلائے. پرانی ڈکشنری میں لکھا تھا خوراک لے کے آنا تو میں نے کہا سر اسی لیے میں نے کہا میں نے بتا تو دیا آپ کو آج کے ماڈرن دور میں یہ جو دوپہر میں آپ پیزا ہٹ سے جب پیزا لے کے آئیں گے نا تو یہ نمیرو نہیں کہلائے گا. لیکن عصر کے بعد جب آپ یاسمین چکی سے سامان لے کے آئیں گے نا وہ نمیرو کہلائے گا. وہ نمیرو کہلائے گا. ٹھیک ہے یعنی غلہ ہو گیا. وہ نمیرو. اچھا اس کے اندر جو ہے نحنو جو ہے وہ ہو گیا اس کا فاعل اور فعل ہو گیا. یہ فعل فاعل. پھر اہلنا. اہلنا جو ہے وہ مفعول ہو گیا. یہ کیا مفعول لہو ہوا یا بس مفعول بھی ہوا؟ مفعول بھی ہوگا نا. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا اور ہم لائیں گے غلہ اپنے اہل کے لیے یا اپنے گھر. جی اپنے گھر والوں کے لیے. اپنے گھر والوں کے لیے. پھر واو جو ہے عطف ہے. نحفظو فعل مضارع جمع متکلم ہو گیا. اس میں نحنو اس کا فاعل ہے اور اخانہ جو ہے اس کا جو ہے مفعول ہو گیا. اخانہ جو ہے فعل مرکب اضافی ہو کے اس کا مفعول ہو گیا اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. وہ نزدادو واو جو ہے پھر یہاں پر عطف ہو گیا اور نزدادو جو ہے فعل مضارع جمع متکلم ہو گیا اور اس کا مادہ جو ہے وہ زا یا دال ہے. تو زیادہ یزیدو زیدن سے تبدیلی کے بعد یہ بن گیا زیادہ یزیدو. یزیدو سے جو ہے وہ پھر وہ نزدادو اور ہم زیادہ کریں گے زیادہ لائیں گے زیادہ کریں گے. کیلا بعیرن. کیلا بعیرن جو ہے اس کے لیے مفعول ہو گیا اور یہ مرکب اضافی ہو کے جو ہے مفعول ہو گیا. کیلا کیا مطلب ہے؟ کیل تو کہتے ہیں وزن کو اور بعیر کہتے ہیں اونٹ. ٹھیک ہے. اور ہم ایک اونٹ کا وزن زیادہ کریں گے. زیادہ لائیں گے. زیادہ لائیں گے. ہاں
زیادہ ٹھیک ہے۔ لائیں گے. ذالکا یہ اشارہ ہو گیا، مبتدا ہو گیا یہاں پہ اشارہ ہو کے، اور کیل یسیرن جو ہے مرکب توصیفی ہو کے اس کی خبر ہو گئی. یہ ہلکا وزن ہے، یعنی جو وزن وہ پہلے لے کر آئے تھے اس کو انہوں نے کہا یہ ہلکا، یہ وزن ہلکا ہے. اس کا ترجمہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ وہ کیوں نہیں کیا ذالکا کا؟ ریزن نہیں سمجھ میں آ رہا میں نے کیوں کیا. سر اگر بات خاص ہو تو اس کو نزدیک کے ترجمے میں لیتے ہیں، اگر چاہے چیز دور بھی. کسی چیز کی عظمت کو یا بڑائی کو جب خاص کر کے بیان کرنا ہو تو پھر آپ دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ چیز نزدیک ہو. ذالک الکتاب، ذالک عیسی ابن مریم. تو یہاں عظمت تو نہیں کسی چیز کی آ رہی. اس بندے نے کو خاص ڈیفائن کر دیا، مطلب پھر آپ اس کا ترجمہ اس طرح سے لیں، آپ اس کو یہ نہیں کہیں کہ آسان ہے، پھر آپ کہیں یہ آسان ناپ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو وہی والی بات ہے نا، جیسے ہمارے استاد عامر صاحب کہتے ہیں کہ یہ محسوس کرنے کی کلام ہے، ترجمے میں محسوسیت تو نہیں ہوگی، تو اس کو محسوس اس طرح سے کریں یہ ہوگا اصل ناپ، یہ ہے آسان ناپ. انور بھائی جب ہم اردو میں یہی کہتے ہیں نا، یہی، اور یہی کا مفہوم ہے نا اپنے ذہن میں لائے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا بھی جو ہم ترجمہ کرتے ہیں یہی وہ کتاب ہے. ہاں میں یہ آپ اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے نہیں، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ذالکہ کا ویسے جو ترجمہ آپ کرتے ہیں وہ تو آپ دور کے لیے کرتے ہیں نا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا بیسکلی ذالکہ کو اگر آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے بیسکلی، یہ ہے ذا پلس لام پلس کاف. آپ کو پتا ہے 3 حصوں کا حصہ ہے. ذا اشارہ ہے، لام بعید کے لیے، اور کا خطاب کے لیے. ذالکہ کے اندر اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کریں تو اشارہ تو ذالکہ میں صرف ذا ہی ہے، لام جو ہے وہ بعید کو ڈینوٹ کرتا ہے، کا جو ہے وہ خطاب کے لیے، جس کے ساتھ خطاب آپ کو، جو آپ جس کی طرف آپ خطاب کر رہے ہیں. اگر وہ واحد ہوگا تو کا کر دیتے ہیں، مؤنث ہوگا تو کی کر دیں گے، 2 ہوگا تو کما کر دیں گے، جمع ہوگا تو کم کر دیں گے. نہیں آتا ذالکم خیر لکم، کسی ایک چیز کے بارے میں جہاں خبر واحد ہو اور خطاب بہت زیادہ ہو تو آپ دیکھیں یہ والے اشارے استعمال ہو، ادروائز تو پھر اولائکا یا ہاؤلائی وہ استعمال ہو. تو آپ کی بات یہ والی بھی صحیح ہے، لیکن ذالکہ کا عموماً جب آپ ترجمہ کریں گے تو وہ کے حساب سے کریں گے جی. لیکن آپ نے جب بھی بات کی اس لیے وہ بھی صحیح ہے کہ ذہن میں یہ ہو کہ پھر آپ اس صورت میں ترجمہ ہی کا مفہوم حسن والا مفہوم لائیں، وہ کہہ رہے ہیں نا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ذالکہ کا آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ اس وہ اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے، لیکن جہاں وہ کسی چیز کو خاص کرنے یا عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم اپنے ذہن میں اگر یہ مفہوم لائیں کہ ہم یہی کہاں استعمال کرتے ہیں اردو میں، جہاں ہم یہی استعمال کرتے ہیں یہی اس کا استعمال ذالکہ کا بھی ہوگا جب یہ بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا یہ ذالکہ کیل یسیر میں مجھے جیسے کچھ ترجمے تو سمجھ میں مجھے آیا کہ مطلب یہ کہ جب ہم اس طرح سے لے کر آئیں گے غلہ تو یہ آسان ناپ ہے، اور کچھ میں یہ ہے کہ جو یعنی پہلے وہ غلہ لے کر آئے تھے انہوں نے اس کے لیے کہا کہ یہ ہلکا وزن ہے، کہ جو ہم غلہ پہلے لائے وہ ہلکا وزن ہے. اچھا مجھے میں اتنا ڈیپ پہ نہیں گیا. میرے طرف بالکل مختلف بات ہو گئی نا، یعنی ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو لے جائیں تو ہم 1 اونٹ زیادہ وزن لائیں گے اور یہ آسان ماپ ہے، لیکن میں اگر آپ کو حافظ نظر احمد کا جو ترجمہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں اس کو پیچھے لوٹاتے ہیں، یہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا غلہ ہے. انہوں نے یسیر کے نیچے اس کو تھوڑا کر کے ترجمہ کیا ہوا ہے. لیکن مفہوم تو وہی نکل آئے گا نا. اب ظاہر آپ مجھے میرے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو 1 اونٹ کا زیادہ آ جائے گا، تو ظاہر ہے پہلا والا ہلکا ہو گیا اور ابھی بھاری ہو جائے گا. اس طرح سے بھی اس کو لے لیں. چلے خیر، یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ تفسیر کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے تفسیر کہتی لفظوں کی بحث کو، اور ہر آدمی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر آدمی کی رائے کو آپ محترم مانیں، قبول کریں نہ کریں یہ ایک الگ سوال، لیکن اس کا احترام کریں.
آپ اس کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ نہ کرتے ہیں، اس کی محنت کو، اس کی پڑھائی کو، اس کی سوچ، اس کی فکر کو. یہ نہیں کرنا چاہیے. قبول کریں نہ کریں اپنی جگہ پر، لیکن آپ سب کو سنیں، سب کو پڑھیں. میرا تو یہی اصول ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں سے مل ہی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا آپ کی بھلائی کے ملے گا یا آپ کو شر سے بچنے کے لیے ملے گا، لیکن ملے گا ضروری. تو طے بات. جی عابد صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر عابد صاحب آپ انور صاحب ایک چھوٹا سا کلیریفیکیشن ہے، اینڈ میں پوچھ لوں ابھی. جی بولیں. یہ جو ونزداد کیل بعیر، اس میں جو کیل آ رہا ہے یہ وزن اور عدد والے اس میں آ رہا ہے، تو یہ تمیز مفعول بھی کی وجہ تمیز بن سکتا ہے؟ تمیز بیسکلی دیکھیں، مفعول اگر آپ اس کو تمیز کہیں گے تو پھر مفعول نہیں ہے نا، لیکن یہ تمیز بھی بن سکتا ہے. یہ تمیز بھی بن سکتا ہے. کیوں بن سکتا ہے؟ کیونکہ آپ اس کا ترجمہ کریں کیا کریں گے جی، تو وزن کے لیے آ رہا ہے کہ کیونکہ تمیز کے اندر دو چیزیں آتی ہیں نا، یا تو کسی ناپ یا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ابہام دور کرنے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. یا عدد کے لیے. بالکل کوئی ایشو نہیں. جی عابد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. آپ کی آیت ہے میرے خیال میں 2. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتاتوننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل. کالا فعل ہے اور یہ واحد مذکر غائب، اس کی جو روٹ ہے کاف واو لام ہے. لن جو ہے یہ حرف ہے، حرف نفی، اور یہ تاکیدی نفی کرتا ہے، اور یہ نواسب مضارع بھی ہے کہ یہ مضارع کو منصوب کر دیتا ہے. ارسلہ، ارسلہ فعل ہے، اس کا مادہ ہے را سین لام، اور باب افعال سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ہا ضمیر متصل ہے اور یہ مفعول بھی بن رہی ہے. ما کم، ما ظرف ہے اور کم ضمیر متصل، اس کے لیے مضاف الیہ بن جائے گی، مضاف اور مضاف الیہ. حتیٰ جو ہے یہ حرف جارہ بھی ہے اور حرف غایہ و جار بھی ہے، تو یہ اور یہ نواسب مضارع میں بھی آتا ہے. تونی یہ یہ فعل ہے، تو اس کا جو مادہ ہے وہ ہے حمزہ تا یا، اور یہاں پہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ منصوب ہے، فعل مضارع منصوب ہے چونکہ اس کی نون نہیں ہے. یہاں پہ جو نون آئی ہے یہ نون للوقایہ ہے، اور اس میں جو یا متکلم ہے وہ محذوف کر دی گئی ہے. اس کو اچھا سر اس طرح سے کر دینا، یہ حتیٰ جو آپ نے کہا، یہ حتیٰ کو آپ نے کہا یہ حرف جارہ بھی ہے، اور جب یہ حرف جارہ ہم اس وقت کہتے ہیں جب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے، اور اگر یہ فعل سے پہلے آتا ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو اس کو حرف غایہ کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب دیکھیں آپ، اچھا جب یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو ہم اس کو حرف غایہ کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں حتیٰ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، حتیٰ بھی منسوخ کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی سر ایسے ہی. اچھا آپ دیکھیں حتیٰ دراصل منسوخ نہیں کرتا. ہاں جی، اس کے آگے ان ہوتا ہے. جی ان. جی حتیٰ اور لی ان دونوں کو ہمیشہ آپ جارے کے طور پہ لیا کریں، کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک حرف ہے ان. ان دراصل منسوخ کرتا ہے دونوں کو. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں حتیٰ کا یہاں تک کہ لی تا کے، یہ جو کے کا مفہوم نکلتا ہے وہ ان سے نکلتا ہے. تو پھر آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ان اس کا معذوف ہے. حتیٰ آپ کرتے ہیں، آپ یہ آپ کا ہے نا حتیٰ جیسے، اور آپ کہتے ہیں ان اس کا معذوف ہے. اس ان نے آگے فعل کو جو ہے نا تبدیلی دی. پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس ان کو مصدر لے کے آگے اس کو موول بنا کے، مصدر موول کی تعبیر میں اس کو اس حتیٰ کے لیے آپ مجرور بنا دیتے. مجرور بنا دیتے. جی یہ ہمیشہ رکھا ہوں. جیسے تو کا آپ نے بتایا، یہ ذرا دوبارہ بتا دیں کچھ ساتھیوں کو اگر نہ سمجھ میں آئے تو تو کیسے بتائیں. جی جی اچھا، تو نی جو ہے اس کا مادہ ہے حمزہ تا یا آ تا یا، اور یہ
جو جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے تو نی، یعنی کہ تون تھا، اس میں نون حذف کر دیا گیا ہے چونکہ حتیٰ کے بعد ان ہے اور اس نے اس کو منسوب کر دیا ہے، تو یہ بن گیا تو، اور نون جو ہے وہ اس میں نون وقایا ہے تو نی، اور یا متکلم جو ہے اس کو محذوف کر دیا گیا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ نون کے نیچے زیر پڑی ہوئی ہے۔ تو ان تونی جو ہے وہ مصدر موول بن کے محلن مجرور ہو کے حتیٰ کے لیے یعنی حتیٰ کے لیے وہ پھر مجرور بن جائے گا، اور یہ جار و مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے فعل اور سیلا کے۔ ٹھیک ہے سر۔ موسیقن جو ہے یہ مصدر ہے اور اس کا مادہ ہے واو سا کا، واسا کا یوسیکو، موسیقن بھی ہے، اور اس کا ہاں جی، اور اچھا اس کے آگے من اللہ ہی، یہ من اللہ ہی چونکہ جار و مجرور ہے اور یہ نعت بن رہا ہے موسیقن کی، یعنی کہ اس کی صفت بن رہا ہے۔ لاتا تننی، اس میں جو قسم محذوف کر دی گئی ہے، اور یہ لام جو ہے یہ جواب قسم کے لیے آیا ہے یہاں پہ، تا تننی، تا تننا جو ہے یہ اصل میں تھا تا تو نا نی، پہلے نون کو حذف، جی سر نہیں سوری سر، آپ چلیں میں کسی سے بات کر دوں، سوری۔ جی لتا تننی، اس میں لام جو ہے وہ جواب قسم کے لیے ہے چونکہ قسم کو محذوف کر دیا گیا ہے۔ تا تننی جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے، نون مشددہ ہے اور للتاکید، اور نون مخففہ ہے اس میں للوقایا، یا جو ہے وہ یا متکلم ہے بھی جار اچھا سر، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی سر آپ نے لا اس کو یہاں آپ نے کہا یہ بیسیکلی قسم اس کی معذوف ہے اور جی یہ جواب قسم ہے، ایسے ہی کہا نا؟ جی سر تننی کو آپ نے کہا کہ اس کا بیسیکلی قسم اس کی معذوف ہے اور یہ جواب قسم ہے، بالکل صحیح کہا۔ پتہ کیسے چلا؟ جی چونکہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ حتیٰ تونی موسیقم من اللہ، کہ صرف تم یہی وجہ، صرف یہی وجہ ہے سر یا کوئی اور وجہ بھی؟ جی میرے ذہن میں یہی ہے سر۔ اچھا میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں جو میرے پاس ہے، تاکہ اس سے دور اگر سمجھ میں آ جائے تو جی ٹھیک ہے، چھوڑ دیجیے گا۔ جب بھی قسم آئے گی اس کا جواب قسم ہوگا، جب بھی قسم آئے گی اس کا جواب قسم ہوگا، اور جواب قسم کسی نہ کسی جملے میں ہوگا۔ جملے آپ کو پتا ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ ہوگا تو جو جملہ اسمیہ ہوگا وہ جملہ اسمیہ کے اندر انا کا استعمال بھی آئے گا اور لام تاکید کا بھی استعمال آئے گا۔ اس کی مثال والعصر ان الانسان لفی خسر، جملہ اسمیہ ہے والعصر زمانے کی قسم، اس کا جو جواب قسم آ رہا ہے وہ بیسیکلی تھا الانسان فی خسر تھا نا، تو آپ نے انا بھی داخل کیا اور لام تاکید بھی داخل کیا، ان الانسان لفی خسر۔ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ دو ہیں، جملہ فعلیہ دو ہیں، ایک ماضی ہے اور ایک مضارع۔ اگر جملہ فعلیہ کا جواب ماضی پہ ہوگا تو اس پہ لقد داخل ہوگا، اس پہ لقد داخل ہوگا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور اگر اس کا جملہ فعلیہ مضارع کا ہے تو پھر یاد رکھیے گا نون ثقیلہ کا استعمال ہوگا، لام تاکید۔ جی ٹھیک ہے، آپ بات سمجھ رہے سر؟ جی تو اس کی جو نشانی ہے وہ، اس کی جو ایک مین نشانی ہے وہ یہی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ پھر آپ کہیں کہ ہاں اس کی قسم تو معذوف ہوگی، وہ قسم پھر وہ عربی والے معذوف کوئی نہ کوئی قسم نکال لیتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا نا من قبلوں کے ساتھ آزا مداخلے اس کا معذوف، تو وہ قسم چھوڑ دیں۔ لیکن ریزن اس کا گرامر والے یہی پیش کرتے ہیں کہ یہ جواب قسم ہے، اور جواب قسم کے تینوں فارمیٹ میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر جملہ اسمیہ میں ہوگا تو جملہ اسمیہ میں ان اور لام تاکید کے ساتھ ملے گا، جملہ اسی لیے جملہ فعلیہ میں بعض دفعہ دیکھیں لقد کے ساتھ آتا ہے، تو پھر ہم اس پہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی قسم ایک معذوف ہوگی، آپ کو قسم مل نہیں رہی ہوتی بعض دفعہ لقد کے ساتھ، نہیں تو قد ہی آنا چاہیے۔ جی سر جی لتا تننی بھی ہی جو ہے یہ جار اور جو ہے اس کا مجرور، اللہ یہ حرف استثناء ہے، ان مصدریہ، یحاطہ یہ فعل ہے جس کا مادہ ہے ہا واو تا، احاطہ یحیطو، تو یہاں پہ
یہ آیا ہے مجہول کی شکل میں یوحاتا، اور اس کا نائب فاعل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مستتر. یہ مجھے بکم بتائیں جار و یحاطہ، سر جی یہ احاطہ یہاں آپ کو معروف لگ رہا ہے کہ مجہول لگ رہا ہے؟ جی یہاں پہ مجہول ہے. کیسے پتا چلا سر مجہول ہے؟ یہ جو پیش سے مجھے پیش جو لگی ہوئی ہے شروع میں سر جو پیش ضمہ سے اگر لگا آپ ہوا ہے. لگی ہے تو مجھے نہیں سر، اگر پیش سے لگی ہے تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ کس باب سے بنا ہوا ہے؟ یہ باب افعال سے بنا ہے. باب افعال میں تو مضمون ویسے ہی پیش ہوتا ہے، معروف بھی تو پیش ہوتا ہے. باب افعال کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ افعلا یفعل. تو باب افعال جی کا افعال. علامت مدار جو ہے، علامت مدارے تو ویسے ہی مضموم ہوتی ہے، تو پیش جی سے جی آپ کو جی نہیں جی پتہ چل رہی. یہ آپ کو مجہول ہاں پتہ چلے گا عین کلمے سے، کیونکہ عین کلمہ جو ہے اس کا مجہول کا جو وزن ہے وہ ہے یفعلو. زبر پہ. ہاں جی. یفعلو، ٹھیک ہے. عین کلمے کے اوپر جو ہے وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں نا، وہ فتح ہے. پتہ ہے. اوریجنل سیغے کے اندر جب آپ اس کو ڈالیں گے نا، یہ یہی تو ہے نا، جی یہی تو سے اگر عین کلمے پہ ڈالیں گے اور عین کلمے پہ الف لکھیں گے تو پھر وہ اس کے اندر تبدیل ہو جائے گا، الف میں تبدیل ہو جائے گا. جب فتح کریں گے تو وہ یوحاتو بن جائے گا. یوحاتو بن جائے ٹھیک گا، ہے. ان کی وجہ سے وہ یوحاتا ہو گیا. یوحاتا ہو گیا. جی تو یہ مجہول آپ کو دیکھیں، جب بھی اب آپ کو پیش نظر آتی ہے نا، جب بھی آپ کو علامت مضارع میں پیش نظر آتی ہے تو جب تک آپ نے ثلاثی مزید، جب تک مزید فی آپ نے نہیں پڑھا تب تک وہ آپ کے لیے آسان ہے. لیکن جب آپ مزید فی کو بھی جانتے ہیں نا تو پھر جب بھی علامت مضارع میں پیش ہو تو چار پاسبلٹی ہو سکتی ہے. پہلی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ معروف ہے کہ مجہول ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر وہ معروف ہے تو کون سے والے میں سے معروف ہے، کیونکہ تین ایسے باب ہے جس کا معروف بھی جو ہے نا وہ علامت مضارع مضموم ہے. پہلا ہے باب افعال، تفعیل. دوسرا ہے اپنا کیا کہتے ہیں باب تفعیل. تفعیل میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ تشدید آ جاتی ہے. اور تیسرا ہے باب فعل مفعل. مفعول. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایک الف آپ کو ایکسٹرا مل جاتی ہے. تو یہ پوائنٹ ذہن میں تھوڑا تھوڑا سا ہونا چاہیے. جی سر آگے چلیں. جی این یوحاتا بکم جار و مجرور. فلما، فا اس میں فا استنافیہ، لما جو ہے وہ ظرفیہ شرطیہ تفسیریہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، آتو ہو، جی آتو ہو یہ فعل جمع مذکر غائب، اور ہا جو اس میں ضمیر ہے وہ ہے ضمیر مفعول بھی. موثقہم اس میں مضاف اور مضاف الیہ یعنی کہ دو اسم ہے. کالا یہ کالا فعل ہے اور اس کا مادہ کاف واو لام واحد مذکر غائب. اللہ اس میں جلالہ مرفوع. علی حرف جر، ما جو ہے ما موصولہ. نقول جو ہے یہ فعل ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے یہاں پہ. وکیل جو ہے یہ اسم ہے. تو اس کی سرگرامیٹیکل انالیسس جو اس کی ہوگی، کالا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ. تو کالا جو ہے اس کے آگے مقولہ آئے گا، اور مقولہ اس کا بن رہا ہے کہ لن ارسلہ معکم، فعل فاعل اور متعلق سے مل کے یہ جملہ فعلیہ بن کے یہ یعنی کہ یہ جملہ نافیہ بن گیا، یعنی کہ جملہ انشائیہ. اب آگے جو ہے حتی تؤتونی موثقا من اللہ، تو حتی جو آگے ان کی وجہ سے جو اس کے آگے جملہ تھا وہ مجرور ہو گیا تؤتونی موثقا من اللہ ہی. تو یہ مجرور اور حرف جر مل کے مرکب جاری بن کے یہ متعلق ہو گیا ارسلہ کے. تو اس طرح سے فعل فاعل اور اس کا متعلق معکم اور دوسرا متعلق مل کے جملہ فعلیہ بن کے یہ مقولہ اول کہلائے گا کالا کا. اس کا ترجمہ ہوگا، اور اس نے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم کوئی اللہ کی طرف سے کوئی میرے ساتھ عہد کرو، یعنی کہ اللہ کو شاہد کر کے میرے ساتھ کوئی عہد کرو. ٹھیک ہے. موثقم پختہ عہد. ٹھیک ہے.
اچھا پختہ عہد کرو. چاہیے. لَتَأْتُونَنِي بِهِ إِلَّا يُحَاطَ بِكُمْ، اور یہ اب جواب قسم ہے کہ اس میں فعل فاعل اور بھی یہ متعلق ہو گیا فعل کا. اللہ جو ہے وہ استثناء ان یحاطہ یہ مصدر معول بن کے اس کا منصوب بن جائے گا. تو بکم جار و مجرور متعلق فعل یحاطہ کے ہو گیا. تو اس میں بن جائے گا کہ جب تک کہ تم میرے ساتھ پختہ عہد کرو، لتا تننی کہ تم اس سے لازمی لے کر آؤ گے، اللہ یعنی مستثنا یہ کہ اگرچہ کہ تم ہی گھیر لیے جاؤ، کہ تمہارا ہی احاطہ کر لیا جائے. صحیح. اور یہ ہو جائے گا اس کا مقولہ جو ہے مقولہ تانی یا ثانی. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ فا استنافیہ، اور لما جو ہے وہ ظرفیہ شرطیہ، آتوہ تو یہ فعل اور مفعول، موثقہم یہ مضاف مضاف الیہ، یعنی کہ یہ جملہ شرطیہ بن رہا ہے کہ جب وہ اس کے پاس اپنا پختہ عہد جب انہوں نے اس کے ساتھ پختہ عہد کر لیا. ویسے تو اس کا ترجمہ بن رہا ہے کہ جب وہ لے کے آگے اس کے پاس پختہ عہد. اب آگے جواب شرط جو ہے وہ کالا مقولہ کی شکل میں آ رہا ہے. تو کالا یہ آ گیا آگے، اللہ مبتدا بن گیا، اللہ حرف جار، ما نقول یہ جو ہے یعنی موصولہ اور صلۃ الموصولہ بن کے یہ مجرور بن گیا اللہ کے لیے. تو یہ مرکب جاری یہ متعلق ہو گیا آگے آنے والی خبر وکیل کے. تو مبتدا اور خبر اور متعلق سے مل کے یہ جملہ اسمیہ بن گیا، اور یہ کالا کے لیے مقولہ بن گیا. تو سر ایک سوال ہے، جی سر. قالا جو ہے وہ پہلا صیغہ ہے نا؟ ہاں جی. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جب پہلا صیغہ یا چوتھا صیغہ ہو تو فاعل کچا، اور اگر کوئی چیز ہمیں اس کے بعد حالت رفع میں مل جائے تو وہ اس کا فاعل. جی ایسے ہی کہتے ہیں نا سر آپ؟ سر ایسے ہی ہے. لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں تھوڑا سا آپ کو ٹیکنیکلی دیکھنا پڑتا ہے عموماً کچھ ایسے، کیونکہ یہاں آپ قالا کا فاعل اللہ کو نہیں کہہ رہے. جی وہ اللہ نہیں ہوئے گا اس میں، بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب قالا کے اندر مطلب، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس چیز کو بھی تھوڑا ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ جب ہم یہ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں تو اب اسٹیٹمنٹ پہ تھوڑی سی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب پہلا اور چوتھا اگر صیغہ ہو تو فاعل کچا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کو حالت رفع میں کچھ مل رہا ہے، اگر حالت رفع میں مل رہا ہے تو اس کا فاعل ہو جائے گا. تو یہ اسٹیٹمنٹ یہاں کانٹراڈکٹ کر جائے گا. جی ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا سر؟ کیونکہ عموماً آپ دیکھیں ہم یہی کہتے ہیں کہ پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز حالت رفع میں نظر آ جائے تو وہ اس کا فاعل ہے، ادروائز فاعل اس کے اندر موجود ہے، اسی لیے ہم اس کو کچا اور پکا کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں دیکھیں کہ یہاں آپ کو قالا کے بعد حالت رفع کے اندر ایک اسم مل رہا ہے، لیکن آپ اس کو فاعل نہیں بنا رہے ہیں، آپ اس کو اس کا پورا قالا کا مقولہ بنا رہے ہیں. قالا کا مقولہ بنا رہے ہیں. جی. تو اس طرح سے ایک ایڈ کر دوں، جب پہلا اور فورتھ صیغہ اگر شروع میں آ جائے جملے کے تو فاعل کچا ہی ہوتا ہے، اور جب درمیان میں آ جائے تو پھر جو پیچھے ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں فاعل پیچھے کہیں پہ موجود ہوتا ہے. تو جب درمیان میں آتا ہے جی آپ کی بات وہ اس کو اس طرح سے بھی لے لیں، لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ذہن ہمارے ہونا چاہیے. یہ جو ہمارا یہ جنرل اسٹیٹمنٹ یہی ہوتا ہے نا کہ پہلا اور چوتھا صیغہ اگر آ جائے تو پھر فاعل کچا ہوگا، آگے حالت رفع میں کوئی چیز نظر آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں فاعل، وہ اس کا فاعل بن جائے گا. لیکن یہ ہر جگہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر، کمپلیٹ کریں. جی. تو جو کالا شروع میں آیا تھا، کالا اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے، مقولہ اول مقولہ ثانی کے ساتھ اور مقولہ ثلاثہ، 3 مقولہ ہیں، تو اس کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گئے، جملہ مستنافیہ بن گیا، اور لا اعراب جملہ مستنافیہ. اس میں سر ایک چیز کی وضاحت چاہیے، یہ جو فلما آتاہم موثقہم، اسے جملہ موترزہ بھی چند لوگوں نے لکھا ہے.
تو یہ مقولہ کے اندر تو نہیں نا آئے گا پھر؟ یہ مقولہ ہے بھی نہیں، آپ اس کو ہے مقولہ بھی نہیں جی. نہیں، یہ متریزہ ہی لے لیں، اس کو استنافیہ لے لیں، کیونکہ اس جی کا پیچھے سے کوئی تعلق نہیں بنتا اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو اس کا سر ساری کا ترجمہ ہو گیا. اس نے کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ اسے نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم میرے پاس کوئی اللہ کو گواہ بنا کے پختہ عہد نہ کرو، اور یہ کہ تم لازمی اسے لے کر آؤ گے، گرچہ مگر یہ کہ اگر تمہیں ہی گھیر لیا جائے. تو جب وہ اس کے پاس پختہ عہد انہوں نے کر لیا یا لے کے آئے، تو اس نے کہا کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اللہ اس کے اوپر نگران ہے یا وکیل ہے. ٹھیک ہے سر، آگے چلیں سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. زبردست. واو جو ہے وہ استنافیہ، کالا یہ فعل ہے، مادہ کاف واو لام واحد مذکر غائب، یا حرف ندا، بنیا یہ جو ہے یہ منادہ، لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے، چونکہ آگے تدخلون تھا تو نون اس کا حذف ہو گیا، تو تدخلو فعل مضارع یہ منصوب ہے. من بابن واحد، من حرف جارہ، بابن اسم، واحد اسم، واو عطف، ودخلو جو ہے یعنی جو فعل ہے دال خا لام داخلہ یدخلو باب ناصرہ سے، اور یہاں یہ بھی منصوب آیا ہے، فعل مضارع منصوب. من حرف جارہ، ابواب متفرقۃ، ابواب جو ہے یہ اسم ہے جمع باب کی، متفرقۃ اسم الفاعل ہے باب تفاعل سے، تو متفرقۃ اسم الفاعل. واو جو ہے یہ واو ایسا کریں ڈاکٹر صاحب، استنافیہ. یہاں تک کی ترکیب آپ نے کر لی ہے، اس کی انالیسس کر کے ترجمہ کر لیں جی سر یہاں ٹھیک ہے. تک. تو وکالہ جو ہے اس کے لیے آگے مقولہ آ رہا ہے یا حرف ندا، بنیا جو ہے یہ منادہ، یہ یعنی جملہ ندا بن گیا. تو اس کی ترکیب ایک یہ بھی ہے کہ جو آپ جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کی تھی کہ یا جو ہے وہ قائم مقام ادعو کے ہے، یا جو ہے وہ قائم مقام مفعول کے ہے، تو فعل فاعل مفعول مل کے جملہ ندا بن گیا. ٹھیک ہے جی آگے اب اس کا جواب ندا آ رہا ہے، لا تدخلوا من باب واحد، لا نہیا تدخلوا فعل بفاعل، اور من باب واحد مرکب توصیفی اور جر مل کے مرکب جاری بن کے متعلق فعل کے بن گیا. تو فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کے جملہ ناہیہ بن گیا، یعنی جملہ انشائیہ بن گیا، اور یہ جواب ندا اول. یا اس کو معطوف علیہ بھی بنا سکتے ہیں چونکہ آگے واو عاطفہ ہے. ٹھیک ہے. واو عاطفہ جی. وادخلوا من ابواب متفرقۃ، تو واو عاطفہ اور آگے فعل بفاعل، من جو ہے وہ حرف جارہ، ابواب متفرقۃ یہ یعنی صفت اور موصوف مل کے محلا مجرور جر کے لیے مرکب جاری بن کے یہ متعلق ہو گئے فعل ادخلو کے، تو فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بن کے پچھلے جملے کا معطوف بن گیا. ابواب اور یہ متفرقۃ کو آپ نے کہا مرکب توصیفی موصوف صفت. جی سر اس کو پھر صفت ہی بنانی پڑے گی باب کی. ہاں وہ آپ نے ابواب کی ابواب متفرقۃ کو آپ نے کہا موصوف صفت، تو موصوف جو ہے جی ابواب یہ تو جمع ہے، اور متفرقۃ جو ہے یہ تو واحد آ رہا ہے اور مؤنث آ رہا ہے. جی اس لیے کہ ابواب جو ہے وہ غیر عقل کی جمع ہے. بات صحیح، ٹھیک ہے. تو غیر عاقل کی جمع اگر ہو تو صرف جو ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور واحد مذکر بھی آ سکتی. نہیں سر، جمع مؤنث بھی آ سکتی. جمع مذکر جمع مؤنث. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک. ایام معدودات بھی آتا ہے، ایام معدودہ بھی آیا ہے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ اے میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا
اور تم مختلف دروازوں سے داخل ہونا. ٹھیک ہے. جی واو استنافیہ ما اغنی غین نون یا اس کا مادہ ہے اور یہ باب افعال سے آیا ہے. جمع واحد متکلم کا صیغہ ہے وما اغنی. انکم جار و مجرور اور یہ مرکب جاری بن کے متعلق ہو گیا فعل کے. من اللہ من شیئن اس کی جو ترکیب ہے من اللہ جار و مجرور اور من جو ہے اگلا یہ من زائدہ ہے اور یہ من زائدہ شیئن جو ہے اصل میں مفعول تھا اس کے پہلے اس من زائدہ لگا کے اس کو مزید نکرہ بنا دیا گیا. جی اب شیئن کے بعد اگر جار مجرور ہو تو اس کی صفت ہوتی ہے, اگر اس سے پہلے ہو تو وہ اس کا حال بن جاتا ہے. تو جو من اللہ ہے وہ حال ہے شیئن کا. تو اس طرح سے یہ جملہ بن جائے گا فعل فاعل اور شیئن کا حال جو ہے من اللہ جار و مجرور یعنی مل کے تو مجھے یہ جملہ بتائیے من شیئن کو کیا لیا؟ من کو آپ نے زائدہ لیا تو شیئن کو کیا لیا؟ شیئن کا مفعول لیا ہے سر میں. کون سا مفعول؟ اغنی کے لیے اغنی کے لیے. نہیں لیکن کون سا مفعول؟ 5 مفعول ہیں یہ. جی کون جی سا مفعول ہے؟ یہ بنے گا مفعول مطلق بن سکتا ہے. جی مفعول مطلق بنے گا. باقی کے لیے نا کوئی بھی چیز کسی بھی چیز میں جی کوئی بھی چیز کسی بھی چیز. جی ٹھیک ہے یہاں تک کا ترجمہ کریں. وقال یا بنی اپنا سارا یہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. جی میرا تمہارے لیے اللہ کے آگے کوئی بھی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں میں ان کام آ الحکم سکتا اختیار رکھتا تم سے اللہ سے کسی بھی چیز میں کسی بھی چیز میں اختیار یا کچھ نہیں بھی ہے. جو بھی آپ کے. جی ان الحکم الا للہ. ان جو ہے جو ہے نافیہ, حکم جو ہے یہاں پہ مبتدا, الا جو ہے وہ حسر, للہ ہی یہ مرکب جاری بن کے متعلق خبر کے بن گیا. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے یہ سارا جملہ اسمیہ بن گیا. ترجمہ ان کریں. الحکم بے شک جو حکم ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. نہیں سر بے شک کیونکہ آپ نے ان کو نافیہ لیا. جی جی بے شک نہیں آئے گا یہاں. ان کو نافیہ لیا نہیں ہے حکم نہیں صرف حکم مگر اللہ کے لیے. اللہ ہی کا. جی نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا. یہاں جو لام آ رہا ہے یہ ملکیت کے لیے آ رہا ہے. لام جارہ آپ کو پتا نا لام جارہ کا ایک مفہوم ملکیت کے لیے بھی ہے. جی جب ملکیت. آپ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض جی تو اللہ ہی کی ملک. تو اللہ کے ساتھ جب عموماً لام جارہ آتا ہے تو یاد رکھیں ملکیت کے لیے. تو اللہ ہی نہیں ہے کوئی حکم مگر اللہ ہی کا ہے. ٹھیک. جی سر آگے والا پارٹ بڑا زبردست ہے. جی پڑھیں. علیہ توکلت, علیہ جار و مجرور, توکلت فعل بفاعل اور یہ واحد جو متکلم کا صیغہ ہے اللہ متعلق بن گیا فعل کے. تو فعل فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بن گئے. یہ مقول القول بن گیا یہ بھی. اور یہ بیسکلی علیہ جو ہے وہ مقدم ہو گیا اور اللہ مقدم ہے اس میں. جی ٹھیک ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, واو عطف آ گیا, علیہ جار و مجرور اور یہ مقدم یہاں بھی. فلیتوکل فا اس میں زائدہ ہے, لام لام امر ہے, یتوکل یہ واو کاف لام اس کا مادہ ہے اور یہ باب تفاعل سے آیا ہے یتوکل. جی فلیتوکل المتوکلون اور باب تفاعل سے ہی یہ اسم الفاعل بھی آیا کہ جو مرفوع ہے اور یہ اس کا فائل بھی بن رہا ہے. تو فعل بفائل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بن کے پچھلے جملے کا یعنی علیہ توکلتو کا معطوف بن کے یہ مقول القول بن گیا یہ بھی. ترجمہ کریں سر. تو وعلیہ فلیتوکل المتوکل اور توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. نہیں سر آپ نے اس کو لام امر کہا ہے تو لام امر کا ترجمہ نہ اور اسی پر پہلے آپ اس کو مقدم کریں نا. اگر متعلق کو مقدم کیا ہے تو مقدم کو پہلے بیس بنائیں اور اسی پر لام امر کا ترجمہ کریں اور اسی پر چاہیے
اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے یا توکل کرے، اسی پہ چاہیے بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والے. جی صحیح ہو گیا. کیونکہ لام امر تو ساری آیت کو جی تو ساری آیت جو ہے یہ جو ہے اپنا طارق صاحب جی سر ہاں موجود ہیں. طارق صاحب موجود ہیں؟ غائب میں آ جاؤ. نہیں سر موجود ہے. کتنی خوبصورت یہ آیت ہے. جو آخری والا پارٹ ہے علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، یہ ہم سب کے لیے ہر دور میں ہر وقت کے لیے یہ زبردست میسج ہے. نو ڈاؤٹ. بالکل پاورفل. ویری بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، زبردست سر. جی کس کی آیت ہے اگلی؟ جی سر منور عمران. جی منور صاحب. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اچھا سر اس میں واو حرف ہے، لما حرف ہے، دخلوا فعل ہے، من حرف ہے، حیثو اسم ہے، امرا فعل ہے، ہم اسم ہے، ابو اسم ہے، ہم اسم ہے. ما حرف ہے، کانا فعل ہے، یغنی فعل ہے، انہم ان حرف ہے، ہم اسم ہے، من حرف اللہ اسم ہے، من حرف شے اسم ہے، اللہ حرف حاجتاً اسم ہے، فی حرف نفس اسم ہے، یعقوب اسم ہے، قضا اسم ہے، قضا فعل ہے، ہا اسم ہے. واو حرف ہے، ان اسم ہے، ہو اسم ہے، لذو اسم ہے، علم اسم ہے، لام حرف ہے، ما حرف ہے، علمنا علم فعل ہے، نا اسم ہے، ہو اسم ہے، واو حرف ہے، لاکنہ اسم ہے، اکثر اسم ہے، الناس اسم ہے، لا حرف ہے، یعلمون فعل ہے. سر واو کا ہم استنافیہ لے لیں گے. لما علم نہ ہو کیا آپ نے کیا ڈسٹریبیوشن کی؟ سر علامہ جو ہے وہ فعل ہے، نا جو ہے وہ اسم ہے. علم نہ پورا فعل نہیں ہے یا جی ہاں یہ پورا جو بنے گا فعل ماضی جمع متکلم ہے علمنا. آپ نے کہا علم فعل ہے نہ اسم ہے. میں نے اس کو الگ جی میں نے الگ اس کو کر دیا لیکن پوری گردان ہے نا. جی بالکل سوری. علمنا پورا ایک فعل ہے نا. جی فعل ہے جمع متکلم پورا ایک. چلے آگے چلے جی شروع کریں. سر واو استنافیہ ہے، لما ظرفیہ شرطیہ ہے، دخلو جو ہے وہ فعل بھی کرتا رہا کرے تاکہ آسانی ہوگی. سر واو کا ہو جائے گا اور لما جب، اور جب دخلو وہ داخل ہوئے، دخلو جو ہے اس کا مادہ ہے دال خا اور لام باب نون سے، دخلا یدخلو، دخلا دخلا دخلو. اور جب وہ داخل ہوئے، من حیثو، من حرف جارہ ہے، حیثو ظرف مکان ہے، مبنی اسم ہے، تو یہ اس کو حالت جر میں اس کو ہم لیں گے ایسے مجرور. من حیثو جو ہے یہ متعلق بن جائے گا دخلو کا، جہاں سے، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے. امرہم، امر فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے حمزہ میم را نون، اس کا باب ہے، امرا اس کا پہلا فعل ہے، اور یہ کیونکہ پہلا صیغہ ہے اس لیے اس کا جو فاعل ہے وہ ابھی کچا ہے. تو امرا ہم جو ہے اس کا مفعول ہے، اور آگے ابو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور ابو جو ہے یہاں پہ مضاف بن رہا ہے ہم کے لیے. امرہم ابوہم، تو یہ جملہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ بن گیا، اور اس کا ترجمہ ہو گیا حکم دیا تھا ان کے والد نے حکم دیا تھا. تو پورا اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے حکم دیا تھا.
کے بعد ما نافیہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، یغنی کانا جب آتا ہے تو یہ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. تو یغنی جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے اور اس کا جو مادہ ہے وہ غیر نون یا ہے جو کہ باب افعال سے ہے، اغنیا یغنیو. تو جب ہم نے اس پہ رول اپلائی کیے تو یہ یغنیو سے یغنی بن گیا ہے. اچھا یہاں پہ یغنی جو ہے یہ اس کی خبر ہوگی اور یہاں پہ سر جو اس کا اسم ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ اسم معذوف ہوگا سر اس کا یہاں پہ؟ اسم معذوف کیوں ہوگا؟ کانا میں کانا کا اسم موجود ہوگا، ہوا اچھا ہوا ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے. تو ہوا اس کا اسم و کانا ہو گیا. اور یغنی کے بعد ہمارے پاس انہم ہے، جار مجرور بن کے یہ متعلق بنیں گے یغنی کے. من اللہ پھر جار مجرور بن رہے ہیں اور من شعین پھر جار مجرور بن رہے ہیں. اچھا سر من اللہ کو میں نے فائل کے طور پہ لیا تھا، پتہ نہیں مجھے غلطی کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کچھ اور ترتیب بتائی ہے اس کی. اور من شعین کو مفعول من اللہ کو فائل کے طور پہ کیسے لیا، وجہ بتائیے. سر میں نے اس میں دیکھا تھا، مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن کیونکہ جار مجرور جو ہے وہ 8 چیزیں بن سکتا ہے تو مجھے لگا شاید یہ فائل بنے گا. نہیں لیکن فائل کس حالت میں ہوتا ہے؟ فائل حالت رفع میں ہوتا ہے. جی صرف ایک ایسا فائل ہے جو باقی پریپوزیشن سے آتا ہے، صرف ایک ہی فائل ہے ایسا، یاد رکھیے گا. صرف ایک فائل ایسا ہے جو باقی پریپوزیشن سے آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آتا، اور وہ ہے فعل کفا. کفا کا جو فائل ہے وہ باقی پریپوزیشن سے آتا ہے ہمیشہ، یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی فائل جو ہے وہ جار کے ساتھ نہیں آتا، وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کفا باللہ. کفا ایک ایسا فعل ہے جس کا فائل باقی پریپوزیشن سے آتا ہے، باقی پریپوزیشن سے آتا ہے، اسی لیے پھر ہم اس کو محلن کہتے ہیں کہ وہ حالت اس کے اندر ہے. باقی فائل تو ہو گئی حالت رفع میں، تو یہاں آپ نے اس کو فائل کیسے لیا؟ اور آپ نے 8 چیزوں کے اندر دیکھا اس میں فائل کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اسم الفائل آپ کے پاس ہو جی ٹھیک ہے، اس میں فائل کا ذکر نہیں. اسم الفائل الگ چیز ہے، فائل الگ چیز ہے. اسم الفائل تو تینوں حالتیں لے سکتا ہے. اسم الفائل جو ہے وہ تو تینوں حالتیں لے سکتا ہے نا، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، تینوں کے اندر وہ اسم الفائل ہی کہلائے گا. لیکن فائل کی تو حالت لازمن ہے کہ حالت رفع میں ہو تو وہ فائل کہلاتا ہے. اگر وہ حالت رفع میں نہ تو پھر فائل ہی نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے یہ سر کیا کہلائے گا یہاں پہ؟ جی یہ کیا کہلائے گا سر؟ یہ کیا بنے گا؟ یہ کیا کرانا چاہیے؟ ترجمہ. میں اسی لیے تو کہتا ہوں ترجمہ ساتھ ساتھ کیا کرے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. جی سر اس کا ترجمہ روک کیوں دیتے ہیں؟ آپ ایک ایک لفظ پڑھتے رہو، ترجمہ کرتے رہے، ترکیب آپ کی بہتر ہوگی. کیوں نہیں کرتے؟ کریں آپ. ماں تھے نہ تھا کہ کام آتا انہیں اللہ سے کچھ بھی. اب مجھے بتائیں اللہ سے کچھ بھی، تو یہ فائل بنا کوئی؟ تو کون کام ہونے کی بات کر رہا ہے؟ یعنی کہ اللہ کی تدبیر کے آگے کوئی کام نہیں چلے گا. تو اس میں مجھے بتا فائل کیسے بن سکتا ہے پھر وہ؟ صحیح، تو کیا بنے گا سر؟ ارے من اللہ کیا بنے گا مجھے بتائیے، کیا بن رہا ہے یہ؟ سر جی من اللہ کیا بن رہا ہے؟ جار مجرور بن رہا ہے نا. جار مجرور کیا بنتا ہے؟ متعلق بنتا ہے جار مجرور. پریشان کیوں رہے باس؟ تو یہ یغنی کا یہ بھی متعلق بن جائے گا سر؟ آپ نے اس کو کمپلیٹ ہی نہیں کیا، آپ نے یغنی کو خبر کر کے رک گئے. یغنی کو کمپلیٹ تو کریں، پورا جملہ بنائے نا. ٹھیک ہے آپ رک کیوں گئے؟ یغنی تو فعل فاعل ہو گیا، آگے چلے. آگے انہم جو ہے یہ یغنی کا متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے من اللہ یہ بھی متعلق ہو گیا، آگے چلے. اس کے بعد ہے من شیئن کچھ بھی، یہ بھی متعلق ہو جائے گا سر. ہاں لیکن من شیئن کی ابھی پیچھے ڈاکٹر صاحب نے ترکیب کی ہے. کیا تھی؟ مفعول متعلق بتایا تھا. ہاں لیکن تو اس کی ترکیب بتائیے کیا تھا من شیئن کے اندر؟ من شیئن کی ترکیب کی تھی نا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہ من زائدہ اور شیئن جو ہے فعل مطلق بننا تاکید کے لیے ہے کسی بھی چیز میں، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز میں.
ٹھیک ہے. الا، اب الا مجھے بتائیں کیا لگ رہا ہے؟ کوئی استثنا لگ رہا ہے کہ آپ کو حسر لگ رہا ہے؟ سر اللہ حسر آئے گا کیونکہ ماں کے کمبینیشن کے ساتھ آ رہا ہے اور ماں نافیہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ یعنی مگر حاجتن، ایک حاجت تھی. حاجتن جو ہے سر یہ حالت نصب میں ہے، اور حالت نصب میں مفعول ہوتا ہے، تو اس کا فعل ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا. تو اس کو کیا لیں گے سر؟ ترجمہ کریں ایک اس کا. مگر ایک حاجت تھی، فی نفسی، فی نفسی یعقوبہ، فی جو ہے حرف جار ہے، نفسی یعقوبہ مضاف مضاف الیہ بن کے جار کے لیے مجرور بن جائیں گے، اور یہ جار مجرور بن کے صفت بن جائیں گے حاجت کے لیے. تو اس کا ترجمہ ہوگا مگر ایک حاجت تھی دل میں یعقوب کے. قضاہا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. قاف دال یا باب دعوت سے قضا، ہاں اس کا مفعول ہے. تو یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا، اور یہ یعقوب کے لیے حال بن جائے گا سر. یہ قضاہا اس نے پورا کیا جسے. نہیں، قضا یعقوب کے لیے حال کیسے بنے گا؟ مگر ایک چاہت تھی دل میں یعقوب کے، اس نے پورا کیا جسے. فی نفسی یعقوب قضا، یہ فی نفسی یعقوب قضا، قضا کو آپ نے کیا کیا؟ قضا تو سر فعل ماضی ہے نا. تو یہ فی جملہ نفسی فعلی یعقوبہ جو ہے اس کے متعلق نہیں ہوا قضا کے؟ فی نفسی یعقوب قضا جو ہے یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہوا نا. فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا نا. اچھا اس میں مقدم ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ٹھیک ہے. پورا جملہ فعلیہ جو ہے حاجتن کے لیے کیا بن گیا؟ حاجتن کے لیے نکرہ کے بعد جار صفت بن مجرور جائے یا گا. صفت بن جائے گا. صفت بن جائے گا یہ. اور یہ حاجتن جو ہے یہ ترجمہ کریں ذرا سے یہاں تک. مگر ایک حاجت تھی دل پورا میں ترجمہ کریں، ہاں کانا سے کریں. اوکے سر. نہ تھا کہ کام آتا انہیں اللہ سے کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی دل میں یعقوب کے، اس نے پورا کیا جسے. ہاں تو یہاں میرے خیال میں اللہ جو ہے وہ استثناء کے لیے آ رہا ہے. استثناء کے لیے آ رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے. جی کوئی اور صاحب بتائیں گے؟ نعمان صاحب آپ کو کیا لگ رہا مجھے تو استثناء ہی لگ رہا ہے؟ میں تو استثناء لگ رہا ہے. جی استثناء ہی ہے. حسر نہیں ہوگا سر، حسر ہے. جی سر حسر ہے، حسر. حسر کا پھر اگر حسر اگر آپ لے رہے ہیں تو پھر حاجتن کو آگے آپ کیا لے رہے ہیں؟ اگر اللہ کو آپ حسر لیں گے تو حاجتن فی نفسی یعقوب قضا کو کیا لیں گے؟ کیونکہ اگر آپ استثناء لے لیں گے تو آگے حاجتن جو ہے مفعول مطلب حاجتن جو ہے وہ مستثنیٰ ہو کے منصوب ہو گیا، اور فی نفسی یعقوب قضا جملہ فعلیہ ہو کے حاجتن کی صفت بن گئی. لیکن اگر اس کے بعد جو منصوب آ رہا ہے تو استثناء ہی بن رہا ہے. لیکن حسر اگر آپ لے رہے ہیں اس کا مطلب پھر حاجتن کو آپ مفعول لے رہے ہیں. حسر کے معنی بھی نہیں بن رہے نا یہاں پہ. حسر کا معنی نہیں بنتا، یہ یہاں جو ہے نا وہ استثناء ہی آ رہا ہے. یہ حاجتن جو ہے نا مستثنی لگ رہا ہے، مستثنی بن رہا ہے. ترجمے میں بن نہیں رہا، ترجمے میں حسر کا مفہوم آ نہیں رہا. جی بہت آگے چلے. اچھا سر یہ حاجتن کو ہم مفعول لیں گے یہاں پہ؟ پھر نہیں مفعول نہیں لیں گے نا، مستثنا لیے نا آپ نے. اللہ کو حسر استثنا لے، استثنا لے کے یہ مستثنا ہو گیا. یہ پورا مستثنا. تو سر اس میں ایک چیز بتائیے گا، مستثنا منہ تو کون سا بنے گا پیچھے؟ یہ اس کی میرے خیال میں جو کیا بنے گا
सर अगर इस्तिस्ना ले रहे हैं फिर पीछे मुस्तस्ना मिन्हु भी तो कोई होना चाहिए ना। बाज़ दफा मुस्तस्ना मिन्हु माज़ूफ भी हो सकता है या अच्छा उसका जाहिर होना जरूरी है। अच्छा 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 मैं इसको चेक करता हूँ, लेकिन मुझे तर्जुमे से जो है ना ये हसर नहीं लगता, क्योंकि अगर आप इसको हसर कहेंगे पहले जो जुमला है वो गैर मुजिब हो रहा है ना, माँ सर का ये जो हाजतन आ रहा है इसके बाद हाजतन जो आ रहा है ये मंसूब है तो नहीं देखें, हाजतन मंसूब आना खाली इसका रीजन नहीं है कि ये जो है ना ये मुस्तस्ना है, ये रीजन नहीं है। मंसूब तो मफूल भी होता है ना, उस सूरत में तो फिर अगर आप इसको अगर हसर ले रहे हैं तो फिर हाजतन मफूल बिही बनेगा। मगर सर अगर इस्तिस्ना लेंगे फिर मुस्तस्ना मिन्हु तो होना चाहिए ना। आप में सिर्फ ये देखना है कि मुस्तस्ना मिन्हु क्या माज़ूफ हो सकता है, ये जरा चेक करते हैं। अनवर भाई एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है इस्तिस्ना मुनक़ता की, जिसमें वो मुस्तस्ना मिन्हु नहीं होता है। यही तो कह रहा हूँ ना, मुस्तस्ना मिन्हु जो है वो माज़ूफ भी हो सकता है ना, या अवेलेबल ना हो, तो ये इसको रीचेक कर लेते हैं, लेकिन ये हसर नहीं है। मैं इसको रीचेक करके बताता हूँ, आप भी देखिएगा, आप लोग भी देखिएगा, कोई साथी, मैं भी देख के आपको बताता हूँ। तो सर इस कॉम्बिनेशन में फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक्सेप्शन आ गई है। एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन अलग चीज होती है। अभी जैसे सदीक भाई ने कहा ना कि एक टर्मिनोलॉजी अपनी जगह पर है कि इस्तिस्ना के लिए बाज़ दफा मुस्तस्ना अवेलेबल भी नहीं होता, वो मैं आपको चेक करके रिकन्फर्म कर देता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन। ठीक है, नहीं मैं हसर क्या जो आपने तरतीब बताई थी वो तो इसमें आ रही है, लेकिन उसमें ये इस हसर का उनसर नहीं आ रहा। तो देखें, आपको एक चीज मैं बताऊं इमरान साहब, ये जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं ये मेरे और आपके लिए, क्योंकि हमारी जबान नहीं है, ठीक है जी। जी लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ जब अगर आप साथ साथ तर्जुमा करते रहे तो बाज़ दफा कोई चीज अप्लाई हो सकता है, जरूरी है कि ना हो। बात समझ रहे हैं आप? जी आप उसमें एक्सेप्शन ठीक है, आप उसमें एक्सेप्शन की इतनी खिड़कियां ना खोला करें। एक्सेप्शन तो मैं और आप अपने लिए बनाते हैं, जबान में थोड़ी एक्सेप्शन है कोई। ठीक, इतनी कमजोर जबान थोड़ी है ये, अल्लाह का कलाम है सर। ठीक है, मेरे और तर्जुमे से आपके लिए एक्सेप्शन हमें समझ में आती है, ठीक है। ठीक, तो इसका कोई ना कोई चीज होगी तो निकल आएगी। आगे चले सर आप। इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा, जी सर इन्ना जो है हरफे मुशब्बह बिल फ़ेल है, और इन्ना जब आता है तो उसका एक इसम होता है और इसकी खबर होती है। सो हु जो है इसका इस्मो इन्ना है, और बेशक वो लज़ू इल्मिन जो है ये मुदाफ है बन के खबरो इन्ना बन रहा है यहाँ पे। सो इन्ना अपने इस्म और खबर के साथ मिलके जुमला इसमें बन गया। इसका तर्जुमा हुआ और बेशक वो अलबत्ता इल्म वाला था। अलबत्ता कहाँ से लाए? कौन से तर्जुमे से पढ़ रहे हो अलबत्ता? सर ये इस्लाम 360 में देखा था। यकीनन नहीं कहा अलबत्ता, ही पता नहीं, तो बहुत पुराने जमाने की है, इसकी तो फिर आपको तफसील भी नहीं मिलेगी अलबत्ता का माना कैसे लेके। आसान सीधा सीधा चले सर। और यकीनन और बेशक वो यकीनन इल्म वाला था। यकीनन इल्म वाला था, ठीक है। ठीक है। लाम जो है सर जा रहा है, माँ मौसूला है, और मौसूला के बाद सिला जो हमें देखना है आगे जुमले की सूरत में, तो हमें मिल रहा है वो अल्लमना फ़ेल माजी जमा मुतकल्लम है, और अल्लमना जो है इसका मादा है आइन लाम मीम, बाप तफील से है। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, और हु जो है इसका मफूल है। ठीक है। तो ये फेल अपने फ़ाइल और मफूल से मिलके जुमला फेलिया बन के माँ के लिए मौसूला बन गया, और मौसूला और सिला जो है हर्फ जारे के लिए बन गया। मौसूला माँ के लिए सिला बना, माँ मौसूला है सर। ठीक है, सिला बन गया इसका, और ये मौसूला और सिला बन के मजरूर हो गए हर्फ लाम के लिए, और मुताल्लिक हो गए ये सर सिफ्त नहीं बनेंगे सर ये इल्म के लिए, इल्मिन के लिए क्यों, क्या जरूरत है? मुताल्लिक कर दे इसको खबरो इन्ना के लिए। आगे चले, तर्जुमा करें यहाँ तक। और बेशक वो यकीनन इल्म वाला था बवजह इसके जो सिखाया था हमने उसे।
واو عطف ہو گیا تو یہ پہلے والا جو معطوف علیہ ہو گیا. لاکنہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اسی طرح اس کا بھی ایک فعل ہوتا ہے اور ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی. اکثر الناسی، اکثر مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف مضاف الیہ بن کے اسم و لاکنہ بن جائیں گے. اور آگے ہے لا نافیہ ہے، یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا اگین مادہ عین لام میم ہے، یہ بات سین سے ہے. علما یعلم، اور یعلم سے یعلمون بن گیا یہ. تو فعل مضارع لا نافع کے ساتھ مل کے جو ہے خبر و لاکنہ بن جائے گی. تو اس کا ترجمہ ہوگا اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے تھے. اکثر لوگ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، زبردست، ماشاء اللہ. جی سر، کون ہے؟ جی عبد الباسط. جی عبد الباسط صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. واو حرف ہے، لام حرف ہے، ما حرف ہے، دخلو فعل ہے، علا حرف ہے، یوسف اسم ہے، آوا فعل ہے، الی حرف ہے، ہا اسم ہے، اخا اسم ہے، ہو اسم ہے، قول فعل ہے، انی میں انا اسم ہے، یا حرف ہے، یا بھی اسم ہے، انا اسم ہے، اخو اسم ہے، کاف اسم ہے، فا حرف ہے، لام حرف ہے، تبتئس اسم ہے، با حرف ہے، ما اسم ہے، کانو فعل ہے، یعملون فعل ہے. واو استنافیہ لیں گے، اور وہ لما ظرفیہ شرطیہ، اور جب دخلو یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب اور اس کی ضمیر ہم ہے. ولما دخلو، اور جب وہ سب داخل ہوئے، اور جب وہ سب پہنچ گئے، اس کا یہ بھی مطلب لیے. علی یوسف، علی حرف ہے، حرف جار ہے، اور یوسف مجرور ہے. سو یہ متعلق ہو جائیں گا دخلو کے. یوسف آپ کا نام مجرور ہے، مجھے تو منصوب لگ رہا ہے. یہ مجرور ہے نا، اس کا مجھے تو منصوب لگ رہا ہے سر. غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. صحیح ہے نا؟ ہاں صحیح ہے. آوا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اس کا مادہ ہے حمزہ واو یا، اور یہ باب افعال سے ہے. اوا ہے کہ آوا ہے؟ اوا اوا آوا اوا ہے کہ آوا ہے؟ آوا آوا ٹھیک، آوا. جی بتائیے. باب افعال سے ہے حمزہ واو یا، ویو وائن. اس ماضی کی خاصیت کیا ہے؟ یہ فعل لازم کو فعل متعدی کر دیتا ہے. نہیں، اس مادے کی خاصیت میں نے پوچھا، باپ کی خاصیت تھوڑی پوچھی. ہاں مادے کی آئیڈیا نہیں. تینوں ویک لیٹرز اکٹھے آ گئے. جی حروف علت ہے تینوں حروف علت نہیں ہے سر. حمزہ حروف علت نہیں ہے، حروف علت واو اور یا ہے، لیکن واو یا. حمزہ بھی ویک لیٹر ہے. واو اور یا تو حروف علت ہیں ڈیفائنڈ، لیکن حمزہ بھی ویک لیٹر ہے. تینوں ویک لیٹر اکٹھے آئے. جی ٹھیک ہے. جی حمزہ واو اور یا، اس کے اندر جو ہے یہ واو اور یا اکٹھے آئے تو اس کا مطلب یہ لفیف بھی ہے. لفیف، ٹھیک ہے، لفیف بھی ہے. لفیف جب دو حروف علت اکٹھے آ جائیں جی. تو اس کا پہلا والا صیغہ کیا بنے گا سر؟ آوا یؤویو، یعنی فعل آوا بنے گا. یہ کون سے باب سے؟ باب افعال سے. باب افعال سے. تو اس کا باب افعال سے اگر آپ نے اس کو بنایا ہوگا حمزہ
واو اور یا. اب فلا کے سیغے پہ کیا بنے گا؟ و یا. یہ پھر حمزہ اور پھر وا اور پھر یا، یہ بنے گا نا. جی جی. اس میں تبدیلی کون کون سی آئیں گی سر؟ اس میں دو حمزہ اکٹھے ہیں، محموز کی تبدیلی آئیں گی، محموز کی تبدیلی آئیں گی. ادھر تو محموز کی تبدیلی آئے گی اور دوسرے اس میں ناقص کی تبدیلی آئیں گی. ہاں تو پھر یہ بن جائے گا اس لیے بنا، یہ آوا طرح سے بنا. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. ٹھیک ہے. الیہ جار ہے اور ہی ہا مجرور ہے. جار یہ متعلق ہو جائے گا آوا کے. اور اخا اسم ہے، مضاف ہے، اور ہو مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مفعول ہو جائے گا. صحیح ہے، ترجمہ میں ساتھ ساتھ کرتے ہیں. اوکے. اور جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچ گئے اور ان آوا کے معنی ہے ٹھہرانا، جگہ دینا. اور انہوں نے مینس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا. بٹھایا کہاں لکھا ہے؟ پہنچا کہاں ہے؟ کہاں سے لا رہے ہو؟ کیا کر رہے؟ مطلب آپ اپنا مفہوم بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مفہومی ترجمہ کر رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ؟ جی. ٹھیک ہے. اور جب وہ یوسف کے پاس، بہتر ہے نا مفہوم کا ترجمہ اپنی جگہ رکھیں لیکن آپ ترجمہ کریں. اور جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس، یوسف پر اس نے جگہ دی اپنی طرف اپنے بھائی کو، یا اپنی طرف اپنے بھائی کو. اب آپ نے بٹھانے کا ترجمہ لیا ہے، ہو سکتا ہے اپنے پاس کھڑے رہنے کی جگہ دی ہو، لیٹنے کی جگہ دی ہو. آپ بٹھا کے اسپیسیفائی کیوں کر رہے ہیں؟ بٹھا دیں. کہاں بیٹھنا کہاں لکھا ہے یار؟ نہیں اوکے سوری. جی جگہ دینا ہے. ہاں قالا جگہ دینا یا ٹھہرانا ہے نا. اوکے. قال فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس کا آگے مقولہ رہے گا. ان حروف مسببہ فی فعل. اوکے. اور اس میں ان ایکچوئل میں وہ انی، اس میں اسم انا ہے، یا انا یہ حسر کے لیے آیا ہے. اخو کا مضاف الیہ بن کے خبر انا ہو جائے گا. اور کہا، اور انہوں نے کہا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں. فا صحیح ہے. انی کو آپ نے کیا کہا؟ قالا انی. انی کو آپ نے کہا حروف مشبہ بالفعل، اور اس کا اسم جو ہے وہ انا ہے نا. یا متکلم. اب اس کی خبر آئی، اس کی خبر کیا ہے؟ اس کی خبر اخو کا، تو انا کیا ہے بیچ میں؟ وہ حسرت کے آیا ہے. حسر کے لیے. ٹھیک ہے، زبردست. جی. فا حرف ہے. جو ساتھ ساتھ کریں. کہا، اور کہا میں تیرا بھائی ہوں. یقیناً میں ہی تیرا بھائی. ہاں. اور کہا یقیناً میں تیرا بھائی ہوں. میں ہی تیرا بھائی ہوں. جی میں ہی تیرا بھائی. جی. اور کہا یقیناً میں ہی تیرا بھائی ہوں. زبردست. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. لام ناہیہ ہے. تبتئس فعل مضارع اور مجزوم ہے، اور یہ ہے باب افتعال سے. اس کا مادہ ہے با حمزہ سین. ٹھیک ہے. استبعث یبتئس، یعنی سخت غمگین ہونا، دل برداشتہ ہونا. اس کے دو معنی ہیں. ٹھیک ہے. تو نہیں تو غمگین ہو، بیما جار اور ما اس میں موصول ہے، جو کچھ، کانو فعل ناقص ہے، اور اس کا اسم ہم ہے، اسم کانا ہم ہے. اور یعملون، اور یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. اور مذکر غائب یعملون فعل ماضی ہے. سوری فعل مضارع. فعل مضارع جمع مذکر غائب، اور یہ خبر کانا ہے. خبر کانا. کانا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ
جملہ اور یہ فعلیہ جملہ فعلیہ ما کے لیے صلہ اس میں یا صلہ بن گیا، صلہ موصولہ مل کے با کے لیے مجرور ہوتا مجرور اور جارہ مل کے متعلق تب تک اس کے لیے تب تیس کے، اور انہوں نے کہا بے شک میں ہی تمہارا بھائی ہوں، پس یہ فا کے لیے پس یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا بس کچھ نہ تو غم کر، پس نہ تو غم کر جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جو کچھ وہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، کرتے تھے جی ٹھیک ہے کانو کا اس میں یہ آ جاتا ہے کرتے تھے، زبردست. جی. ایک آیت اور کر لیں بھائی، کون کرے گا؟ جی السلام علیکم سر. واہ اسلام، کدھر ہو بھائی تم شیخ صاحب؟ سر ادھر ہی ہو سر. اچھا ادھر ہی نظر نہیں آتے آج کل. سر وہ باری بھی آئی. ڈاکٹر صاحب کل میں نے 188 آپ لوگوں کو غیر منصرف اسما بھیجے تھے. جی وہ اتنے زیادہ تھے کہ میں نے کہا یاد تو ہوں گے نہیں. یاد نہیں، لیکن ایک نظر اس کو کہیں نوٹ کر لینا، اس کو کہیں نکال لیں. اس میں بہت ساروں کا مسئلہ نہیں ہے گا، لیکن کچھ شاید ایسے ہوں گے کہ جو نئے لگ جائیں آپ لوگ. عموماً کا تو مسئلہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے اس لیے بھیجا کہ کسی ہمارے ساتھی نے محنت کی، میں نے کہا چلے جی آپ لوگوں کو شیئر کریں آپ کے ساتھ. یہ میری محنت نہیں ہے، کسی اور ہمارے گروپ کے اندر ایک ساتھی نے بنا کے صحیح، انشاءاللہ نوٹ کر لیں گے. جی سر. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن معذن ایتھا العیر انکم لسارقون. زبردست. جی سر فا جو ہے وہ استنافیہ ہے، لما ظرفیہ شرطیہ، تو یہ ہو گیا پس جب. جہزہم میں فعل ماضی ہے، غائب مذکر واحد مذکر غائب، اور یہ باب کا فیل سے ہے، جیم ہے زے، اور یہ سر جہازہ یجہزو تجہیزا، اور ہم آگے اسم سر اس کے ساتھ ہے مفعول. تو سر اس نے تیار کیا ان کے لیے، پھر جب تیار کروا دیا انہیں، اس نے سر تیار کر دیا انہیں، کروا دیا انہیں. ٹھیک ہے سر پھر اس کے آگے بے جہازہم میں با جو ہے وہ حرف جارہ ہے، اور جہازہم جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ، اور یہ پھر جار مجرور ہو گئے. تو یہ ہے ان کا سامان. اور تو یہ اب پچھلے جو ہے وہ فعل فاعل مفعول کے ساتھ متعلق ہو گیا. تو پس جب اس نے تیار کر دیا ان کے لیے ان کا سامان. جعل فعل ہے بنایا، واحد مذکر غائب. السقایۃ اسم ہے، پیالہ ہے. فی حرف جارہ. رحل اخیہ سر یہ ہے مطلب مرکب اضافی بن گیا، اور فی رحل اخیہ جو ہے یہ پھر جار مجرور ہو کے تو یہ متعلق ہو گیا وہ جعل کے. ترجمہ کریں سر. تو سر جعل ہے بیسیکلی بنایا. میں نے اس کا مین مطلب تو بنایا، لیکن وہ آیت کے لحاظ سے تو اس میں رکھا یا مطلب اس آپ طرح سے ترجمہ کریں نا، پھر دیکھ لیں گے. آپ ترجمہ کریں. سر بنایا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں. اب بنایا تو سمجھ وہ نہیں پڑے گا نا. جی سر ہو گیا رکھ دیا یا ڈال دیا. بالکل سر. تو رکھ دیا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں. اچھا ایک بات میں بتا دوں، اگلی آیت پہ پھر ہم جب اگلی دفعہ کریں گے تو ذرا غور کیجیے گا. لفظ دیکھیے گا، غور کر لیجیے گا، لفظ کیا استعمال ہوا ہے. سر یہاں پہ جعل یوز ہوا. لفظ کیا استعمال ہوا پیالے کے لیے؟ سقایا. یہ نوٹ کر لیجیے گا تمام ساتھی، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا وہ جو ہمارے یہاں جو تصور چلا رہا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تصور بھی کوشش کریں گے. اس کو ماننا نہ ماننا یہ آپ کی مرضی ہے.
لیکن بس یہ لفظ نوٹ کر لیں آپ، کیونکہ پیالہ رکھا کچھ اور ہے اور گھوما کچھ اور ہے. اور جو ہم جو یہ اس میں تصور میں لے کے آتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا وہ پیالہ چھپا دیا تھا ان کے اس میں، یہ کچھ جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی اس قسم کی بڑی چیزیں ہوئی ہیں جن کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے اور کہنے کو تیار نہیں ہے. غور کیجئے گا لفظ کون سا استعمال ہوا ہے. رائٹ سر. اور جب وہ ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ کیا ڈھونڈ رہے ہوں گے وہ لفظ دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں مختلف الفاظ استعمال کیے تو وہ الل ٹپ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. ہم سمجھتے ہو اگر اس کو دوسرے طریقے سے ہیں تو وہ پھر اپنی جگہ پر. بس میں یہ سب سمجھا رہا ہوں. آگے آپ دیکھیں خود بہت چیزیں واضح ہوتی ہیں سر. انبیاؤں کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے سر. انبیاء ہوتے ہیں، یہ بہت چنے ہوئے لوگ ہیں. ان کے ساتھ اگر اس قسم کے معاملات نہیں ہوتے جی، یہ بالکل اسی طرح سے جیسے وہ سیدنا داؤد کی جب بات آتی ہے کہ وہ جب بکری والا معاملہ ہوا تھا وہ جو ان کے گھر میں کودے تھے. تو یہ بہت ساری یہ جو اس قسم کی جو ہماری کتابوں میں جو اسٹوریاں موجود ہیں وہ ساری اسرائیلی روایت کی وجہ سے موجود ہیں اور ہم اسی کو لے کے گھوم رہے ہیں. ایک طرف تو ہم تک کہتے ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہماری تمام تفاسیروں میں، تمام ہماری ایکسپلینیشنوں میں، میجورٹی تمام ہمارے ممبروں پہ جو بیان کی جاتی ہیں وہ وہی احادیث کے ریفرنس میں انہی ریفرنسز سے سارے کہانیاں بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ انجیل وہ تو پڑھنی بھی نہیں ہے. ارے آپ پڑھیں، پڑھنے کا فائدہ ہے، لیکن اس طرح سے تو نہ پڑھیں. جو اس میں سے غلط ہے اس کو تو باہر نکالیں. جی سر. اور رکھ دیا پینے کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں. سکا یسکی، پینے کا پانی سے ہی آتا ہے نا، پلانے کو ہی کہتے ہیں نا. وہ جس طرح سے سورہ مومنون میں اور سورہ ہود میں بھی جو آیا ہے نسقیکم مما فی بطونہا، وہ اسی سے نکلا ہے. جی سقایتی فراق اخی، پینے کا سامان اپنے بھائی کے سامان. ٹھیک ہے. ثم اذن مؤذن. جی سر ثم اذن مؤذن، ثم عطف ہو گیا، اذن واحد مذکر، ثم عطف ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جب ثم کا لفظ آتا ہے نا تو ایک پیریڈ شو کرتا ہے، یہ امیڈیٹ کال نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فا جب آتا ہے نا یہ امیڈیٹ کال ہوتی ہے. ثم جب آتا ہے نا یہ امیڈیٹ کال نہیں ہوتی ہے. اور ثم اور فا کو کی بیسٹ انالیسس اگر آپ سمجھنی ہے نا آپ کو تو سورہ مومنون کی وہ آیات پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل پیش کیے ہیں. پہلے آپ دیکھیں کہ ثم سے شروع کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو جو ہے وہ سلالت من تین سے پیدا کیا. پھر اللہ کہتا ہے پھر ثم کا لفظ استعمال کرتا ہے اللہ، اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے نطفے سے کیا ہے. پھر جو 3 مراحل کیے وہ اللہ نے فا سے کیے، اور پھر اللہ پھر کہتا ہے کہ ثم خلقنا انشانا، پھر ہم نے اس کو ایک بڑی تخلیق پہ ڈال دیا. تو یہ ثم کا جو لفظ آتا ہے یہ یاد رکھیے گا، یہ پیریڈ کو بھی ڈیفائن کرتا ہے. ثم خالی جو ہے نا یہ عطف نہیں ہوتا، ثم ساتھ ساتھ ایک پیریڈ بھی ڈیفائن کرتا ہے. تو یہ فوراً معاملہ نہیں ہوا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ایسا نہیں ہے کہ ابھی ڈال دیا اور ابھی کسی نے آواز اٹھا لی، پھر یہاں سے ڈالا اور ایک آدمی نے کہا، ایک آدھا بلانے والے نے آواز دی. ایسا نہیں ہے جی سر. کیونکہ ہمارا آبجیکٹو خالی گرامر کو سمجھنا نہیں ہے. ہم نے کوشش کریں کہ ہم قرآن کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے، اپنے ذہنوں میں رکھیں گے نا، تو جب بھی ہم آگے چیزوں کو پڑھیں گے یہ ساری بنیادی چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، تو بہت سارے ہمارے اشکال جو ہے نا خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو دور بھی کرے گا. جی ثم اذن مؤذن. جی سر اذن سر واحد مذکر غائب، باب تفعیل سے ہے. ٹھیک ہے. حمزہ زالون، اور اس کا مطلب پکارا. مؤذن سر یہ اسم فاعل ہے، ایک پکارنے والا. ایتھا پھر یہ وہ حرف ندا آگے. العیر ہے اسم ہے سر قافلہ، تو یہ منادا ہو گیا.
تو ایتھا کیوں آیا؟ ایتھا کیوں آیا؟ ایہا کیوں نہیں آیا؟ ایتھا کیوں آیا؟ سر ایتھا اور ایہا میں کیا فرق آتا ہے؟ سر مذکر اور مؤنث کا ہے، لیکن الہیرو مؤنث ہے نا سر کیونکہ سر اس میں بالکل ٹھیک ہے سر. کیا کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں سر، میں اصل میں وہ ایرو کو مؤنث سمجھ نہیں رہا تھا. تو پھر ایتھا پھر مؤنث کیوں آیا؟ نہیں سر مطلب میرے ایسے ہی ہے سر کہ مؤنث ہے. اور یا اس کی حرف ندا جو ہے وہ معذوف ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی سر پھر انکم سر یہ حرف مشبہ بالفعل اور ترجمہ ساتھ ساتھ کرتے رہے نا. پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، اے قافلے والوں. سر بالکل اے قافلے والے. ندا ہوگی، آگے اس کا جواب ندا آ رہا ہے. جواب ندا کیا آ رہا ہے؟ انکم لسارقون. جی سر. انکم بے شک تم، لسارقون یہ لام توکید، تو ضرور چور ہو، تو بے شک تم ضرور چور ہو. انا آپ نے اب ترکیب نہیں مکمل کی. انا سوری انا، جی سر انا حرف مشبہ بالفعل اور قم جو ہے وہ اس میں انا ہے، یعنی انتم جو ہے اس کا اسم ہو گیا. جی سر انتم اسم ہو گیا، اور پھر لسارقون خبر ہو گئی. اس کی ڈسٹریبیوشن کریں. لا کیا ہے سر؟ لا سر یہ لام توکید ہو گئی، تاکید. ٹھیک ہے. اور سارقون جو ہے وہ جمع مذکر بیسیکلی. تو سارقون جو ہے مجھے بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو، کون سا اسم ہے؟ سر یہ تو سر سارقون ہے نا، سارقون کا اسم ہے نا. کون سا اسم ہے؟ سر یہ جمع ہے اسم ہے. یہ اسم الفاعل ہے. کیا ہے؟ اسم الفاعل. اچھا رائٹ سر، اسم الفاعل ہے نا، فاعلون کے بدل پہ ہے نا. بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ایسا ہی. اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ یقیناً تم بلا شبہ، یقیناً بلا شبہ تم یقیناً چور ہو یا چوری کرنے والے ہو؟ چوری کرنے والے ہو سر. جی چوری کرنے والے. ترجمے کا مزہ ہی اسی میں ہے نا کہ آپ کو جب پتہ چل جائے تو پھر آپ اس کا استعمال کریں. یہ خاص طور پہ جب اسم الفاعل وغیرہ آیا کرے نا اس کا یوز کرے. سر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اپنے کلمے ڈالے سر وہ ایسے ہی نہیں ڈالے، اس کو اس طرح سے کریں. اور یہ جو میں نے آج لفظ کہا نا نعمان صاحب آپ کے لیے تو خاص طور پہ، اور ڈاکٹر عابد صاحب آپ کے لیے بھی، آپ دونوں کے. ٹھیک ہے. یہ جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے اور جس کی ڈھول ملے گی ان دونوں میں فرق ہے. تو جب یہ دونوں میں فرق ہے تو ہمارے یہاں یہ جو ہماری بہت ساری تفاسیر میں بھی چلتا اور بہت سارے بیان میں بھی چلتا. حالانکہ اللہ خود آگے بتا دیتا، اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ یہ کیسے ترکیب تھی اور کس طرح سے. تو مطلب سمجھنے کی بات ہے، کوئی بحث مباحثے کی بات نہیں ہے. نہ میں نے کسی کو جسٹیفائی کرانا، میں صرف بات بتا رہا ہوں کہ اس تصور کو ذرا دیکھیں تو آپ کے سامنے چیز انشاءاللہ کچھ نہ کچھ واضح ضرور ہوتے ہیں. یہ بالکل میں نے اور بھی سارے ترجمے ایسے ہی تھا سر جس طرح سے ہاتھ کاٹنے والا معاملہ تھا. ہاں طارق صاحب کیا کہہ رہے ہیں بوس؟ میں کہہ رہا تھا میں بے شمار ترجمے اسلام 360 میں کسی نے بھی، سب نے یہ لکھا ہوا تم چور ہو تم چور ہو. کیا مودودی صاحب اور کیا میسائی صاحب اور ایون تقی عثمانی صاحب سب نے یہی لکھا ہوا. ہاں ٹھیک ہے تم چور ہو. مطلب اب آپ دیکھیں نا اسم الفاعل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. اسم الفاعل دیکھیں تم چور ہو، دیکھیں تم چور ہو اس کا مطلب ہے تم چور نہیں تھے پہلے. ٹھیک ہے نا، تم چور ہو اس کا مطلب ہے تم چور نہیں تھے پہلے. تم چور ہو تم چور نہیں ہوگے اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل کا آپ کو فعل کا معنی دے رہا ہے. تم چور ہو ایک فعل کا معنی دے رہا ہے، اور فعل ٹیمپریری ہوتا ہے. فعل ٹیمپریری ہوتا ہے، اسم پرماننٹ ہوتا ہے. اسم پرماننٹ ہوتا ہے. فاعل
جب آپ نے کہا جب آپ اسم لے کے آتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ آپ کو اسٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں کہ تم تو ہو ہی ایسے, تم ماضی میں بھی ایسے تھے, تم حال میں بھی ایسے ہی ہو, تم مستقبل, تمہارا کام ہی یہی ہے, کیونکہ ہے تو یہ اسم الفاعل ہے سر. میں نے آپ سے کہا نا بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ترجمے جب ہوئے نا, اس میں لوگوں نے جو ہے نا وہ کچھ معاملات ایسے کہ جس کی وجہ سے وہ ترجمے, حالانکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ آنےسٹلی دیکھیں, اگر آپ اس کا اگلا پچھلا دیکھیں تو آپ کو ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی, آپ کو خود فیل ہوگا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. جیسے میں نے آپ کو, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ تھے, وہ جس طرح سے جو ہاتھ کاٹنے والا معاملہ ہے, اور آپ کے سامنے سارا, اگر آپ اگلی پچھلی ساری آیتوں کو ملائیں تو آپ کو اسٹیٹمنٹ نظر آ جاتا ہے کہ اس میں تو بات کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی. لیکن بہرحال لوگوں نے کیے, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس کو اس کے دوسرے طریقے سے ان آیت کی انٹرپریٹیشن کی. میں تو آپ کو اسم الفاعل کے حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ اسم الفاعل ہے, تو اسم الفاعل کے حوالے سے کیا, کیونکہ تم چور ہو تو یہ تو اسم کا ترجمہ نہیں ہوا. صحیح, آپ دیکھیں نا, تم چور ہو اس کا مطلب تم پہلے نہیں تھے, تم آگے بھی نہیں ہوگے. اس کا مطلب ہے یہ فیل کا ترجمہ ہو گیا, اور فیل ویک ہے. فیل اسی لیے ویک کہتے ہیں, اسم اس لیے پرماننٹ کرتے ہیں. اور اس کی سب سے بہترین نشان جو اسم الفاعل کی اور فیل کی جو ٹرانسلیشن کی جو سب سے بہترین جو اگزامپل ہے نا, وہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 11, خاشعون یحافظون. آپ وہاں دیکھیں, انڈرسٹینڈ کریں, آپ کو پتہ چلے گا دونوں میں ڈفرنس آنے کی مین وجہ. تو اسم الفاعل پرماننٹ, اسم پرماننٹ ہے. صحیح. اسی لیے, اور سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں, الحمدو اسم ہے. اب اگر الحمدو کی جگہ احمدو بھی تو آ سکتا تھا. احمدو اشکرو, میں حمد کرتا ہوں, میں شکر کرتا ہوں. اب میں کا مطلب ہے میں کرتا ہوں, میں نے ماضی میں نہیں کیا تھا, میں شاید مستقبل میں بھی نہ کروں. اللہ نے الحمدو کر کے بات ہی ختم کر دی. میرے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, اس کی حمد, اس کا شکر تو قائم ہی رہے گا. تو اسم پرماننٹ ہے, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. فیل ٹیمپریری ہے اور فیل ویک ہے. اسی لیے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کے بھی جو مین, اسی لیے آپ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ عموماً آپ کو آیت ایسی ملتی ہے کہ جس کا مبتدا جو ہے وہ, جس کا خبر عموماً آپ دیکھیں آپ کو فعل میں ملتی ہے, اور وہ فعل جو ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں ملتی ہے. اور وہ جملہ فعلیہ جب وہ اپنے مبتدا سے مل جاتا ہے تو اسٹرانگ بن جاتا ہے. بہت کم آپ کو ملیں گے ایسے کہ خالی جملہ فعلیہ کے آپ کو وہ ملیں گی. تو سم اسٹرانگ ہے, پرماننٹ ہے. ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.